الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم صدق اللہ العظیم غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو و خدا بین و خدا دا مدد بگیردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ممبر پر جلوگر پیر سید احمد باپو قادری جیلانی مدظ اللہ العالی و جمیع عرش مقام سادات کرام علماء ذوی الاحترام حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دن لہو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے، دن لہو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آج کی یہ محفل
خاندان غوث اعظم کے عظیم چشم و چراغ سیدی پیر غلام علی باپو قادری جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس سراپا قدس کے موقع پر انعقاد پذیر ہے، اور مخدوم گرامی قدر سیدی دادا باپو مدظلہ العالی کا پیغام حضرت علامہ حافظ اکبر صاحب ازہری مدظلہ العالی کے ذریعے سے مجھ تک پہنچا عنوان کے حوالے سے، تو میں نے اسی مناسبت سے قرآن مقدس کی آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ میرا اللہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے جب سیدی غلام علی باپو رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی دعوت ملی تو میں نے اس خوشی میں دعوت کو قبول کیا تھا کہ مخدوم گرامی قدر سیدی دادا باپو مدظلہ العالی کی دعائیں لے کر اپنے دامن میں لوٹوں گا اور ان کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو مشرف کروں گا، لیکن شومی قسمت کہ عرس سراپا قدس میں حاضر تو ہوا ہوں، مگر جس کی زیارت کی تمنا لے کر میں حاضر تھا وہ میری مراد ظاہری طور پر تو پوری نہ ہو سکی، اس لیے کہ اس علاقے کا یہ ایسا مرد قلندر ہے جس نے پورے علاقے کی سنیت پر ایک عظیم احسان کیا ہے، اور جب تک چاند سورج نکلتے اور ڈوبتے رہیں گے سیدی دادا باپو مدظلہ العالی کا یہ کارنامہ 14ویں رات کے چاند کی طرح انشاءاللہ تبارک و تعالی چمکتا اور دمکتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ انہیں دراز عمر بالخیر عطا فرمائے، اور جس عذر کی وجہ سے وہ یہاں حاضر نہیں ہیں، یعنی کہ ان کی اہلیہ محترمہ مخدومہ سیدہ حجن کلثوم ان کی علالت کی وجہ سے، میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک تیرے تمام اسماء گرامی کا واسطہ تجھے جن جن ناموں سے تیرے نبیوں نے پکارا ان تمام ناموں کا واسطہ، جس نام سے تجھے تیرے محبوب سید الانبیاء نے پکارا اس نام کا واسطہ، تجھے واسطہ تیرے اسم اعظم کا، تجھے واسطہ تیرے چہیتوں کا اور پیاروں کا، کلثوم ماں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، اور جتنے اہل ایمان بیمار اللہ سب کو شفا نصیب فرما۔ آیہ کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے، چونکہ وقت بھی کافی ہوا ہے اور محفل چونکہ محدود، بلکہ جب محفلیں سجتی ہے تو لوگ یہ اعلان کرتے ہیں کہ محفلوں میں آؤ۔ یہ آج کی ایک ایسی محفل تھی جس کے لیے اعلان تھا کہ بھائی باہر کے لوگ اس محفل میں نہ آئیں، لیکن اس کے باوجود بھی بات اتنی ہے، ایک بات مجھے یاد آ گئی کہ لوگ کیوں نہ آئیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک بزرگ، ان کا نام نہیں لیتا ادب کی وجہ سے، ایک بزرگ ان کا ایک حجام تھا، اور وہ ہفتے میں ایک مرتبہ پیر صاحب کی خط بنانے کے لیے آتا تھا۔ جو مقررہ دن تھا اس دن سے پہلے وہ آ گیا اور اس نے کہا حضرت پیر صاحب خط بنوا لیں۔ اس نے کہا، انہوں نے فرمایا بیٹا کہ وہ حجام بھی حضرت کا مرید تھا کہ جو دن تھا اس سے پہلے تم آ گئے، تو اس نے کہا حضرت بنوانا ہو تو بنوا لیں ورنہ اس ہفتے میں نہیں بنا سکوں گا۔ تو حجام سے فرمایا کیوں نہیں بنا سکے گا؟ تو کہا کہ سیدی مسعود سالار غازی کا عرس ہے، میں وہاں جا رہا ہوں، اور جب میں وہاں جاؤں گا تو اس دن میں یہاں رہوں گا نہیں، اس وجہ سے آپ کو بنانا ہے تو بنوا لیجئے ورنہ پھر میرے آنے تک انتظار کرنا پڑے گا، انتظار کیجئے گا، میں اس دن نہیں آ سکوں گا۔ تو مرید تھا، عقیدت مند تھا، لیکن عرس میں جانے کا اس کا اپنا ایک شوق تھا۔ بہرحال
انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے، جب تو عرس میں جانا، تو چونکہ وہ واقعی اللہ والے تھے، جب تو عرس میں جانا تو میری ایک چٹھی تجھے ایک بزرگ نظر آئیں گے، ان کو دے دینا، اور پھر وہ کیا جواب دیتے ہیں مجھے آ کر بتانا۔ انہوں نے خط لکھا، چٹھی لکھی، حجام کو دے دی۔ حجام بیچارہ پڑھا لکھا نہیں تھا، اور اگر پڑھا لکھا بھی ہوتا تو وہ آج کے مریدوں کی طرح چٹر نہیں تھا، الا ماشاءاللہ کہ پیر کا خط بھی کھول کر کے دیکھتا اور پڑھتا۔ اس وقت تو ابھی تو پیر صاحب اگر اسٹیج پہ بیٹھ کر کے موبائل دیکھ رہے ہوں تو مرید جھانک کر کے دیکھتا ہے کہ پیر صاحب دیکھ کیا رہے ہیں۔ عقیدتوں کا حال یہ بھی ہے لوگوں کا، الا ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا، لیکن حالات بڑے نازک ہیں جن سے ہم گزر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن وہ مرید تھا، واقعی مرید تھا، سچا مرید تھا۔ چٹھی لپیٹی، پیر صاحب نے دے دیا، اور وہ لے کر کے گیا تو دیکھا کہ گھوڑے پر ایک نقاب پوش ہیں، اور وہ نقاب پوش جو ہے آتے ہیں، اور یہ چٹھی جو جگہ بتائی گئی تھی وہاں ملاقات ہوتی ہے، وہ چٹھی دیتے ہیں، اور دینے کے بعد جب وہ پڑھتے ہیں تو پڑھنے کے بعد چونکہ ملاقات کے وقت جو وہ نقاب الٹ دیا گیا تھا تو وہ مسکراتے ہیں، اور مسکرانے کے بعد اس کی پشت پر کچھ لکھتے ہیں کہ لے جانا تمہارے پیر صاحب کو دے دینا۔ وہ حجام لے کر کے آیا، اور عرس جب ختم ہوا پیر صاحب کو دیا تو وہ بھی مسکرائے۔ تو انہوں نے کہا حجام صاحب نے، پیر صاحب وہ بزرگ بھی مسکرا رہے تھے، آپ بھی مسکرا رہے ہو، آپ نے کیا لکھا تھا کہ مسکرایا، اور انہوں نے کیا لکھا کہ آپ نے مسکرایا۔ وہ فرمایا بیٹا تجھے نہیں پتا کہ وہ بزرگ کون تھے؟ کہا حضور وہ کون تھے؟ فرمایا وہی مسعود سالار غازی تھے جس کے عرس میں تو گیا تھا، وہی مسعود سالار غازی تھے بیٹا۔ تو کہا کہ آپ نے کیا لکھا جس سے وہ ہنس پڑے؟ کہا میں لکھا کہ بس بھی کرو نا، میں نے لکھا بس بھی کرو نا، لوگوں کو کام دھندا چھوڑ کے اپنے عرس میں بلا لیتے ہو، لوگوں کا کام دھندا چھڑوا کر اپنے عرس میں بلا لیتے ہو، ذرا بس بھی کرو نا۔ ایسے ہمارے مرید بھی جو ہے وہ ہماری خدمت چھوڑ کر کے عرس میں آپ کے جا رہے ہیں، لوگ کام دھندا چھوڑ کے عرس میں جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہی پڑھ کر کے مسکرایا، اور پیچھے انہوں نے لکھا کہ جب اپنے مرید کو تم نہیں روک سکتے عرس میں آنے سے جب اپنے مرید کو تم نہیں روک سکتے تو اتنے بڑے ہزاروں کے مجمع کو میں کیسے روک سکتا ہوں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس غلام علی بابا سرکار۔ واہ واہ واہ۔ عرسوں سے روکنے کی 100 سال سے تحریکیں چل رہی ہے کہ نہ جاؤ نہ جاؤ، لیکن کوئی عرس ایسا نہیں ہے 100 سال کے اندر جس کے اندر پبلک کم ہوئی ہو، بلکہ پورے 100 سال کی تحریکیں ماند پڑ گئی ہے، لیکن عرس کی رونق اب بھی موجود ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عرس میں اللہ اکبر لوگ پوسٹر اور اعلانات کی وجہ سے نہیں جاتے، بلکہ عرس میں اس لیے جاتے ہیں کہ خدا ان اولیاء سے محبت کرتا ہے، تو ان کی محبت کو اللہ نے لوگوں کے دل میں انڈیل دی ہے، اس لیے لوگ وہاں جاتے ہیں اور جا کر کے اپنے خالی دامن کو گوہر مراد سے بھرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور عرس میں حاضری کی خصوصی برکتیں اگر لوگ محسوس کر لیں تو یاد رکھیں، ایک بات میں عرس کے حوالے سے عرض کروں، اللہ اکبر، آپ کسی دن ولی کے مزار پر جائیں، آپ کو فیض ملے گا، آپ کو برکت ملے گی، صاحب مزار کی توجہ ہوگی، لیکن اگر سارے اولیاء کی برکت، حتیٰ کہ علی پاک کی برکت، حتیٰ کہ غوث پاک کی برکت، اگر آپ کو سب کی برکت ایک ہی مزار پہ لینا ہے تو وہ عرس کے دن نصیب ہوتی ہے۔ وہ کیسے نصیب ہوتی ہے؟ شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ ایک مرتبہ ربیع الاخر کی 11ویں شب تھی اور میں مسجد نبوی میں موجود تھا، تو میں نے کیا دیکھا کہ اصحاب صفہ کے چبوترے پر علی مرتضیٰ بھی کھڑے ہیں اور پیچھے سارے ولی کھڑے ہیں، اور ان کا اندازہ دیکھ کر کے لگتا ہے کہ سب کہیں جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو اس وقت میں نے پوچھا میرے مولا اتنے سارے ولیوں کی بارات لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ تو مولا علی نے کہا ولی اللہ کیا تجھے پتا نہیں ہے آج عبد القادر کا عرس ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سلسلہ قادریہ۔
ولیوں کی وہیں پہ جا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ پتا چلا کہ عرس کی اہمیت یہ ہے، عرس کی برکت یہ ہے۔ بہرحال تو عرض یہ کر رہا تھا، میں نے اللہ کے ولیوں کی شان کے حوالے سے قرآن مقدس کی ایک آیہ کریمہ جو ہمارے کم و بیش ہر عرس میں پڑھی جاتی ہے، اللہ نے ولیوں کی کیا شان بیان فرمائی۔ قرآن کہتا ہے الا انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ خوف ہے نہ غم ہے، انہیں کسی چیز کا خوف نہیں، انہیں کسی چیز کا غم نہیں۔ اللہ اکبر۔ لوگوں کا حال یہ ہے، اولاد ہو تو لوگوں کو جو ہے وہ غم ہوتا ہے، اولاد ہو تو غم ہوتا ہے، اولاد ہو تو خوف ہوتا ہے، نہ ہو تو غم ہوتا ہے، مال نہ ہو تو جو ہے وہ مال ہو تو خوف ہوتا ہے، نہ ہو تو غم ہوتا ہے۔ یعنی ضابطہ یہ ہے، کوئی نعمت موجود نہ ہو تو انسان غمگین ہے، اور نعمت موجود ہو تو انسان کو خوف ہے۔ مثال کے طور پر جس کے پاس اولاد نہیں وہ غمگین ہے کہ میرے پاس اولاد نہیں ہے، اور جس کے پاس ہے وہ خوف زدہ ہے تو صحیح لیکن پتہ نہیں کب کیا ہو جائے۔ تو انسان خوف اور غم کے درمیان جیتا ہے، نہیں ہے تو غم ہے تو خوف ہے۔ کسی کے پاس دولت نہیں ہے تو غم ہے، میرے پاس دولت نہیں۔ کسی کے پاس ہے تو خوف ہے مگر کچھ ہو گیا تو کیا کریں گے، پتہ نہیں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ نہ ہو تو غم ہے، ہو تو خوف ہے۔ لیکن زمین کے اوپر آسمان کے نیچے ایک مخلوق ایسی ہے جسے ولی اللہ کہتے ہیں، اللہ کا ولی کہتے ہیں، اس کو نہ غم ہوتا ہے نہ خوف ہوتا ہے، نہ ہونے کا اس کو کوئی غم نہیں ہوتا، ہونے کے بعد اس کو چھن جانے کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ خدا جس کا ہو جاتا ہے، خدا جس کو اپنا بنا لیتا ہے، نہ پھر اس کو کوئی خوف ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جس کا خدا ہو جائے اور خدا جس کو اپنا بنا لے پھر اس کو غم کس بات کا ہے۔ اس لیے کہ بڑے بڑے بادشاہ ولیوں کی چوکھٹ پہ نظر آتے ہیں لیکن ولی کبھی بادشاہ کی چوکھٹ پہ نظر نہیں آتا۔ مالدار ولیوں کی چوکھٹ پہ نظر آتے ہیں لیکن وہ اولیاء مالداروں کی چوکھٹ پہ نظر نہیں آتے۔ کاسائے گدائی لے کر آپ نہیں دیکھتے گوری غریب نواز کی چوکھٹ پر ہے، غریب نواز کبھی گوری کی چوکھٹ پر نہیں۔ خلجی محبوب الہی کی چوکھٹ پر ہے، محبوب الہی کبھی خلجی کی چوکھٹ پر نہیں۔ التمش جو ہے وہ بختیار کاکی کی چوکھٹ پر ہے، بختیار کاکی کبھی جو ہے اللہ اکبر التمش کی چوکھٹ پر نہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے چلے جائیں، حتیٰ کہ جب تک زمین کے اوپر رہے تب بھی بادشاہوں کو قدموں میں جھکاتے رہے، اور جب زمین کے اندر چلے گئے ہیں تو بھی بادشاہوں کو قدموں میں جھکا رہے ہیں۔ گویا کہ یہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ نہ غم ہے نہ خوف ہے۔ کیوں خوف نہیں ہے ان کو؟ ان کو خوف کیوں نہیں ہے؟ ہمیں خوف ہے، ان کو خوف کیوں نہیں ہے؟ ہمیں غم ہے، ان کو کیوں غم نہیں ہے؟ پتا چلا پوری قوم دو بیماریوں میں جی رہی ہے، اور ان دو بیماریوں کا علاج دو چیزوں میں مضمر ہے، چھپا ہوا ہے۔ کیسے؟ ہر بندہ خوف اور غم میں ہے۔ کوئی بندہ دنیا کا لے لے، بادشاہوں کی رعایا یا غمگین ہے یا خوف زدہ ہے، ٹھیک، یا غمگین ہے یا خوف زدہ ہے۔ اس کا علاج ولی کو دونوں نہیں، ولی کو دونوں نہیں۔ وقت ہوتا تو اس کی تشریح اور بھی ہوتی، لیکن جلدی سے عنوان پر آنے کے لیے ان دو غموں کا، غم اور خوف کا علاج دو بیماریوں کا، دو بلاؤں کا، جس میں سب گرفتار ہے۔ اللہ اکبر۔ بڑی بڑی حکومتوں کے بادشاہ سے لے کر کے ٹھیلا ڈھکیلنے والے مزدور تک آپ فہرست بنائیں، یا تو وہ غمگینوں میں ہوگا یا تو وہ خوف زدہ لوگوں میں ہوگا۔ سب لوگوں کو دیکھ، ہر مالدار یہ چاہتا ہے، اتنا خوف زدہ ہے، اتنا خوف زدہ، اس کو نیند نہیں آ رہی، نیند خوف کی وجہ سے نہیں آ رہی۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے، سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کے، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے۔ بھئی خوف کی وجہ سے ان کی نیند اڑی ہوئی ہے، غم کی وجہ سے غریبوں کی نیند اڑی ہوئی ہے۔ کوئی غمگین ہے، کوئی خوف زدہ ہے۔
اور ان دونوں کا علاج دو چیزوں میں ہے، کیونکہ قرآن نے ولی کی دو صفت بیان کی. میں جس کو ولی کہوں کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ ولی ہو، آپ جس کو ولی کہیں کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ ولی ہو. قرآن نے جس کو ولی کہا وہی ولی ہے. اور ولی کی دو صفت ہے، صرف دو صفت. ان کی دو شانیں ہیں اور دو صفت ہے. دو شانیں کیا؟ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان کو غم ہے نہ ان کو خوف ہے. ٹھیک، اس کو آپ کربلا میں دیکھیں، کربلا میں دیکھیں. چار کافر اگر سامنے کھڑے ہو جائیں تو بڑے بڑے پہلوانوں کی ٹانگیں کانپنے لگتی ہے. توجہ کریں. ہاں، موجودہ دور میں آپ دیکھ لیں، بلکہ چار نہیں، اگر ایئرپورٹ پر کوئی ٹیڑھا ترچھا دکھ جائے تو انسان سفر کینسل کر دیتا ہے نا. لیکن 22,000 کا لشکر سامنے ہے، 22,000 کا لشکر. امام اس کو دیکھ کر کے خوف زدہ نہیں ہے، امام دیکھ کر خوف زدہ نہیں ہے، اور خاندان لٹا کر حسین غمگین نہیں ہے. نہ خوف ہے نہ غم ہے، نہ خوف ہے نہ غم ہے. ورنہ کوئی مجھے بتا دے غم حسین کائنات منا رہی ہے، مگر حسین وہاں پر غمگین نہیں بلکہ مسکرا کر حوصلے کا اظہار یوں کرتے ہیں، سب لٹا دیا تیرے لیے، اب بتا کہ تو راضی ہے کہ نہیں ہے. تو غیب سے آواز آتی ہے، تو میری رضا کیا پوچھتا ہے حسین، اب تو بتا کہ تو راضی ہے کہ نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان تاجدار کربلا. سبحان اللہ، سبحان. یہ وہ منزل ہے جس کو لاہور کا قلندر کہتا ہے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. بھائی غمگین آدمی تھوڑی نہ کوئی کارنامہ، غمگین آدمی تو بیٹے کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا. وہ 72 لاشیں اٹھا کر بھی اگر خطبہ دے رہے ہیں، اس کا مطلب غم کہاں ہے؟ تو قرآن کہہ رہا ہے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کو نہ خوف ہے نہ غم. اگر ان دونوں چیزوں سے نکلنا ہے، قرآن سب کے لیے ضابطہ ہے، آپ بھی کر سکتے ہو. اگر ان دونوں چیزوں سے نکلنا ہے تو قرآن کہتا ہے دو چیزوں کو اختیار کر، ہم تجھے بھی ولی بنا لیں گے. اس لیے کہ دروازہ ولایت ابھی بند نہیں ہوا ہے، ولایت کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے، آپ بھی بن سکتے ہو. کہا مولوی صاحب میں شرابی ہوں، تو بھی میں نے کہا میں بشر حافی کو دیکھتا ہوں، شرابی بھی ولی بنتا ہے. میں نے کہا بشر نہ بنے. بشر اگر وہ بنانا چاہیں تو شرابی کو میخانے سے نکال کر کعبے کا مجاور بنا دیتا ہے. ابھی بھی دروازہ کھلا ہوا ہے. کوئی بابے کرم پہ دستک تو دے کے دیکھے. کوئی کہتا ہے حضرت میں چوری کرتا ہوں، کیا میں ولی بن سکتا ہوں؟ میں نے کہا چور چھوٹا ہوتا ہے، ڈاکو بڑا ہوتا ہے. تو اپنی چوری پہ نظر کیے ہوئے ہیں، میں تو فضائل ابن عیاض کی ڈکیتی کو دیکھ رہا ہوں. کوئی بابے کرم پہ دستک تو دے، کوئی بابے کرم پر آئے تو صحیح. اللہ اکبر. تو پتا چلا کیا پتا چلا کہ دروازہ ولایت قیامت تک کھلا رہے گا. نبوت ختم ہوئی ہے لیکن فیضان نبوت ولایت کے دروازے سے اہل بیت کے گھرانے سے تقسیم ہو رہی ہے. اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء. اور نبی کے گھر سے ولایت آج سے نہیں بٹ رہی ہے، بلکہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں دور آدم سے لے کر آج تک جتنے ولی ہوئے ہیں وہ سب کے سب علی کے فیضان سے ولی ہوئے ہیں. آپ بھی بن سکتے ہو.
ولایت آپ کو ہی مل سکتی ہے. ہو سکتا کوئی میری بات کا مذاق اڑائے, لیکن یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, قرآن جب کہہ رہا ہے تو آپ پابندی لگانے والے کون ہو سکتے؟ نہیں مولانا آج دور بدل گیا. ہم نے کہا دور بدلے گا, قرآن نہیں بدلے گا, فرمان الہی نہیں بدلے گا. کوئی آئے تو صحیح, وہی جامع ہے, وہی جام ہے, وہی مینا ہے, وہی ساگر ہے, وہی میخانہ ہے, وہی ہاتھ ہے, بس پینے والوں کی کمی ہے. ہم تو مائل بکرم ہے, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائے کسے, راہ روے منزل ہی نہیں. قرآن کہتا ہے ولیوں کی دو شان ہے, لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. لیکن یہ جو دو شانیں ملتی ہے وہ دو صفتوں کی بنیاد پہ ملتی ہے, اور وہ دو صفت کیا ہے؟ الذین آمنوا. اگر تو مومن ہو جائے تو اللہ تیرا غم دور کر دے. بے شک. اگر تو مومن ہو جائے تو تیرا غم دور کر دے. کیوں؟ اس لیے کہ مومن وہ ہے. توجہ کرنا, مومن ہونے کی بہت سی باتیں ہیں, لیکن ایک بات کر کے چونکہ عنوان پہ جلدی آ جائیں. مومن وہ ہے جو اپنی جان سے زیادہ رسول اللہ سے محبت کرتا ہے. ٹھیک, تو جو مومن ہو جائے اللہ اس کے غموں کا علاج کر دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر لیلا کی محبت مجنو کو ہر غم سے بیگانہ کر سکتی ہے, لیلا کی محبت اگر مجنو کو ہر غم سے بیگانہ کر سکتی ہے, تو کجا لیلا اور کجا محبوب خدا. محبت غموں کو دور کر دیتی. میرے امام کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. اللہ اکبر. وہ جب یاد آتے ہیں سارے غم انسان بھول جاتا ہے. اللہ اکبر. وہ تصور میں آئے تو غم بھول جاتا ہے, اگر وہ خود تشریف لے آئے تو پھر غموں کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی, غموں کی اوقات کیا ہوتی ہوگی. لوگ اگر غموں سے نجات چاہتے ہیں, آؤ مصطفیٰ جان رحمت سے دل لگاؤ. آؤ اگر عشق کرنا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت سے کرو. آؤ پیار کرنا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت سے کرو. آؤ دل دینا ہے مصطفیٰ جان رحمت کو دو. آؤ نشہ کرنا ہے عشق مصطفیٰ کا نشہ کریں. آؤ کسی پہ مرنا ہے تو ان پر مر کے دیکھیں. آؤ کسی سے تصور میں بات کرنا ہے تو ان سے بات کر کے دیکھیں. آؤ کسی کے لیے بلکنا ہے ان کے لیے بلک کے دیکھیں. آؤ کسی کے لیے آہیں بھرنا ہے ان کے لیے آہیں بھر کے دیکھیں. آؤ کسی کا دیوانہ بننا ہے ان کا دیوانہ بن کے دیکھیں. آؤ کسی کا عشق کا سودا سر میں سمایا ہے تو ان کا دیوانہ بن کر کے دیکھیں. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی کسی کا دیوانہ بنا تو بدنام ہو گیا, کوئی کسی کا دیوانہ بنا تو خودکشی کرنے پہ مجبور ہو گیا. لوگ یہی تو کہہ رہے ہیں خودکشی کیوں ہو رہی ہے, تو کہا عشق کو چھپایا برداشت نہ کر سکا اس لیے ریل کی پٹری کے پیچھے نیچے جا کر کے کٹ گیا. عشق کو چھپایا برداشت نہ کر سکا اس لیے کنویں میں چھلانگ لگا کے مر گیا. عشق کو چھپایا برداشت نہ کر سکا اس لیے جو ہے اللہ اکبر زہر کی پڑیا کھانے پہ مجبور ہو گیا. اللہ اللہ. پھر کہا اور اگر بتایا اتنا رسوا ہوا کہ گلی کے اندر سر اٹھا کے چلنے کے قابل نہ رہا. عشق نے کسی کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھجایا, عشق نے کسی کو خودکشی کروایا, عشق نے کسی کو پاگل اور مجنوں بنایا, عشق نے کسی کو دیوار میں چنوایا, عشق نے کسی کی عزت کو خاک میں ملایا, عشق نے کسی کی دنیا اور آخرت کو برباد کر دیا, عشق نے کسی کے تخت و تاج کو چھین لیا, عشق نے کسی کے نسب اور حسب کا بھی جو ہے وہ عطا پتہ ختم کر دیا, عشق نے کسی کی قبروں کا نشان بھی مٹا دیا. میں نے کہا پاگل ہو گئے, ایسوں سے عشق کرتے جو یہ دل دکھاتا ہے. آ ذرا اس سے عشق کریں, آ ذرا اس سے عشق کریں, آ ذرا اس سے آنکھ لڑائیں, آ ذرا اس سے آنکھ ملائیں, آ ذرا اس سے باتیں کریں, آ ذرا اس کا تصور کریں, آ ذرا اس کا تخیل کریں. جس کے عشق کو چھپا لو تو چھپانے والا اویس بن جاتا ہے, اور اگر بتا دو تو بتانے والا بلال اور ابو بکر کی منزل پر فائز ہو جائے. اس سے عشق کرے, اگر جہاں بیٹھ جائیں وہی مقام منزل بن جاتی ہے. ہر عاشق کو منزل تک جانا پڑتا ہے, اگر بیٹھ گیا تو ناکام ہے. عشق مصطفیٰ اس منزل کا نام ہے. عاشق جہاں بیٹھ جائے
ہے وہی منزل بن جایا کرتی ہے، اور ایسا ویرانہ جو ہے یہاں جنگل میں منگل ہو جایا کرتا۔ عشق حیدری، نعرہ حیدری، سلسلہ قادریہ، فیضان غوث اعظم، عرس سید علی بابا سرکار۔ لوگ کہتے ہیں عشق دیوار میں چنواتا ہے، میں نے کہا ہم اس عشق کی دعوت دیتے ہیں، اگر قبر میں رکھ دیا جائے تو قبروں کا نشان بھی نہیں مٹتا۔ لوگ کہتے ہیں عشق ذلیل کرواتا ہے، میں نے کہا ہم اس کی عشق کی دعوت دیتے ہیں جس سے عشق کرو تو زمین کے اوپر لوگ ادب کرتے ہیں، اور قبر میں جاؤ تو فرشتے تعظیم کرتے نظر آتے ہیں۔ امام کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے، اللہ اکبر۔ لوگ کہتے ہیں عشق جلا کے راکھ بنا دیتا ہے، میں نے کہا وہ عشق کرتا کیوں جو جلا کے راکھ بنا دے؟ وہ عشق کرے جو جان کی اکسیر ہے، قبر میں بھی کفن میلا نہیں ہوتا، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آؤ وہ عشق کریں، غموں سے نجات ملے گی۔ لیکن عشق، میں اس عشق کی بات نہیں کرتا جو آج کل میری سنی قوم کر رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لیے کہ بڑی معذرت کے ساتھ خانقاہ میں بیٹھا ہوں، خانقاہ میں نہیں بھی ہو تو منبر رسول کا اللہ کی بارگاہ میں جواب تو دینا ہوگا۔ اگر میں تمہیں یہ کہہ دوں سنی جنتی تو آپ ابھی خوش ہو کر کے پتہ نہیں کتنی دعائیں دے پڑیں گے، لیکن یہ ایسی باتیں جو ہے وہ میں آپ کے سامنے کرنے نہیں آیا، کیونکہ خطابت میرا پیشہ نہیں، یہ میری عبادت ہے، اور تجارت عوام سے کی جاتی ہے، عبادت خدا کی جاتی ہے۔ تجارت کرو تو نظر عوام پر ہوتی ہے، عبادت کرو تو نگاہ یار پر ہوتی ہے۔ تو میری نگاہ اس وقت یار پر ہے، میں وہ عشق کی دعوت دینے کبھی نہیں آیا جس کے اندر داڑیاں بھی چہرے پہ نہ ہو۔ وجہ کیونکہ عاشق محبوب کے نقش قدم پہ ہوتا ہے۔ بے شک، حق حق۔ آپ پھر میرے جانے کے بعد چاہے مجھے جتنا کوس لیں، لیکن حقیقت یہی ہے۔ جی، حق۔ عاشق، اچھا یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں اس کا مفہوم مخالف مراد مت لینا کہ جو داڑھی نہیں رکھتے وہ گستاخ ہیں یا غدار ہیں، یہ بھی کوئی بات نہیں، ٹھیک۔ لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ جو عاشق ہوتا ہے وہ محبوب کی کسی بات کو کراس نہیں کرتا، بس مجھے اتنا سمجھتا ہے، ہاں بس اتنی بات ہے۔ اگر کوئی عاشق ہو کہ فجر میں سوتا پڑا ہے، میں نہیں کہوں گا کچھ، رسول اللہ سے پوچھے حضور آپ کیا کہتے ہیں؟ قوت القلوب میں شیخ ابو طالب مکی، یہ تصوف کی اولین کتابوں میں ہے، یہ نصاب ہے تصوف کا نصاب۔ آج کل ہمارے یہاں تصوف رنگ کا نام ہے، کلر کی ٹوپیاں صوفیہ، جبے کے کلر صوفیہ۔ تصوف جبے اور ٹوپی کے کلر کا نام نہیں ہے، تصوف اللہ کے رنگ کا نام ہے، جس کو قرآن کہتا ہے صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اللہ کے رنگ سے بہتر کوئی رنگ نہیں۔ یہ کالے پیلے رنگریزوں کے رنگ کی بات نہیں، یہ اس حقیقی رنگ کی بات ہے جس کا ذکر قرآن کرتا ہے، اور وہی تصوف ہے، اور وہ رنگ ایسا رنگ ہے کہ جو بندہ اس رنگ میں رنگ جاتا ہے تو پھر کسی کا رنگ اس پر اثر نہیں کرتا، اور وہ رنگ ہے عشق مصطفیٰ کا رنگ، وہ رنگ ہے شریعت مصطفیٰ کا رنگ، وہ رنگ ہے وفاداری مصطفیٰ کا رنگ، وہ رنگ ہے قرآن مقدس کی آیتوں کا رنگ، وہ رنگ ہے حدیث مصطفیٰ پہ عمل کا رنگ۔ اللہ اکبر۔ یہ عشق کی بات نہیں کرتا جو نعتوں میں تو جھوم سکتے ہوں اور انگوٹھوں کو 50 بار چوم سکتے ہوں، لیکن فجر میں اٹھنا ان کے لیے دشوار ہوتا ہو، میں اس عشق کی بات نہیں کرتا۔ ہمارے مسلک میں انگوٹھا چومنا مستحب ہے، مستحب ہے، اور وہ عاشقوں کی علامت ہے، علامت عشق ہے۔ علامت میں اور حقیقت میں فرق ہے، برا مت ماننا، میں اسی لیے تھوڑا سا بدنام سا ہوا جاتا ہوں، اللہ اکبر، لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔
علامت اور حقیقت میں فرق ہے. جی حضور. امریلی پہنچے, وہاں لکھا ہوا تھا ساور کنڈلا 40 کلومیٹر. جی ٹھیک, جی ساور کنڈلا پہ نظر پڑی, 40 کلومیٹر پہ نظر نہیں پڑی, جی کیونکہ بات ہو رہی تھی حافظ اکرم صاحب سے. جی. تو کسی دیوانے نے کہا ساور کنڈلا آ گیا. کہا نہیں باپو ابھی باقی ہے. کہا دیکھ پارٹی لگی ہے. ساور کنڈلا آ گیا. کہا یہ ساور کنڈلا نہیں ہے, یہ امریلی. کا میں نہیں مانوں گا, پارٹی لگی ہے نا, جی پتھر لگا ہے نا, پھر کیوں نہیں؟ میں تو اسی کو ہم ساور کنڈلا مانوں. دادا باپو کا شہر آ گیا, غلام علی باپو کا شہر آ گیا, غوث پاک کے شہزادوں کا شہر آ گیا, یہی ہے ساور کنڈلا. ارے نہیں میرے عزیز, یہ پارٹی ہے, یہ تختی ہے, یہ لکھا ہے نا, لکھے کو مانو کہ تیرے بکے کو مانو. تو کوئی عقلمند دانشمند آ کے کان پکڑتا ہے, ساور کنڈلا 40 کلومیٹر. جی یہ علامت ہے, حقیقت نہیں ہے. جانے کی علامت ہے, حقیقت نہیں ہے. حقیقت ابھی 40 کلومیٹر دور ہے. اگر پوری زندگی بھی اس پارٹی کو دیکھ کر امریلی میں گھومتا رہے, تجھے کبھی اپنا پیر نہیں ملے گا جسے دادا باپو کہتے ہیں. ملے گا؟ نہیں ملے گا. تو پارٹی دیکھ کے کہا یہ تو ساور کنڈلا ہے, تو کہا تو ساور کنڈلا پہنچے ہی نہیں, تو تجھے یار نے ملنا کب ہے؟ پھر کب ملے گا؟ جب تو یہ علامت کی بجائے تو حقیقت پہ سفر کرے. واہ واہ واہ. میرے عزیز, نعت رسول علامت عشق ہے, جی حقیقت عشق نہیں ہے. انگوٹھا چومنا علامت عشق ہے, حقیقت عشق نہیں ہے. میلاد النبی پہ جھنڈا لگانا علامت عشق ہے, حقیقت عشق نہیں ہے. حقیقت اس کے آگے ہے, علامت کے بعد حقیقت آتی ہے. جو علامت تک پہنچا اگر وہ وہیں رک جائے تو ناکام ہے, اور اس کو آگے بڑھ کر حقیقت کی طرف جانا چاہیے. اگر یہی حقیقت ہوتی عشق کی تو حمزہ کا کلیجہ کیوں چبایا جاتا؟ اگر یہی حقیقت ہوتی عشق کی تو حسین بھی کوئی جھنڈا لگا لیتے, سر اپنے گھر پر کربلا تک کیوں جاتے؟ لیکن حسین جانتے تھے علامت علامت ہے, حقیقت حقیقت ہے. حقیقت سے جی چرانے والوں, علامت آسانی سے ملتی ہے, حقیقت سر کٹانے کے بعد ملا کرتی ہے. اللہ 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 اللہ. علامت آسانی سے ملتی ہے, حقیقت سفر کے بعد ملتی ہے, مشقتوں کے بعد ملتی ہے. تو ہم علامتوں میں گم ہو گئے. میں علامت کا منکر بھی نہیں ہوں, بے شک, لیکن حقیقت اس کے بعد ہے. حقیقت اس کے بعد ہے, تو ہم علامتوں میں گم ہوئے. اللہ کے رسول فرما رہے, قوت القلوب کی حدیث ہے, شیخ ابو طالب مکی لکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا, ساور کنڈلا والوں اور گرد نواز سے آنے والوں دھیان سے سن لو, عشق کسے کہتے ہیں اور عاشق کی تعریف حضور خود کریں. ہم کیا کریں, ہماری کیا اوقات, ہم تو خود مانگ رہے ہیں. 39 سال کی عمر ہو گئی مانگتے مانگتے کہ اللہ عاشق رسول بنا دے. کبھی اپنے آپ کو ہم نے عاشق سمجھا نہیں. ہاں, لیکن کوئی پوچھتا ہے عاشق ہے تو ڈر لگتا ہے. اگر ہاں کہوں تو جھوٹ نہ ہو جائے, اور نہ کہوں تو کفر نہ ہو جائے. اللہ اکبر, منزل ہے. اللہ اکبر. اگر ہاں کہوں تو ڈر ہے کہ جھوٹ نہ ہو جائے, اور نہ کہوں تو کیونکہ جو عاشق نہیں وہ کافر ہے نا. تو اگر کوئی یہ کہے کہ میں عاشق رسول نہیں ہوں تو پھر اس کے سر پر تو کوئی تلوار اور ہی لٹک رہی ہے نا, کیونکہ عشق کے بغیر تو ایمان ہی نہیں. لیکن اپنی حالت خود جانتا ہوں نا, کیونکہ رسول اللہ فرما رہے ہیں جنہوں نے علامتوں میں اپنے آپ کو ڈبا دیا اور شومی قسمت برا ہو, اہل منبر کی چاپلوسی کا کہ انہوں نے تمہارے پاپ اور جرائم کے بعد بھی تمہیں تھپکیاں دے کر کے کہا کہ تم جنتی ہو. عاشق رسول تو یقینی جنتی ہے, اس میں شک کیا ہے؟ جنت اس کی متلاشی ہے, لیکن کوئی عاشق بنے تو نا. عشق کس چڑیا کا نام ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں, میرے آقا فرماتے ہیں, کو صاحب قوت القلوب لکھتے ہیں کہ جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے
اس حدیث کے آئینے میں خود سب اپنے آپ کو دیکھ لیں. مجھے نہیں پتا کون کیا ہے, میں کوئی فیصلہ کرنے نہیں آیا, نہ کوئی میں مفتی ہوں. میں تو صوفیہ کے در کا غلام اور بھکاری ہوں, جو ان کا پیغام لے کر کے آیا ہوں اس خانقاہ میں, بلکہ غلام علی سرکار کو سبق سنانے آیا ہوں. میں کیا کوئی خطاب کروں گا, میری کیا اوقات ہے. اگر میں مقرر اور خطیب بھی ہوتا تو میری اوقات نہ تھی یہاں کھڑے ہونے کی, لیکن میں تو ہوں بھی کچھ نہیں. یہاں تو صرف سبق سنا کر کے سند لینے کے لیے آیا ہوں کہ کچھ خیرات مل جائے علی کے بیٹے سے, غوث پاک کے شہزادے سے. اللہ اکبر. میرے آقا فرماتے ہیں جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے اور پوری رات وہ سوتا رہے, جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے, دھیان سے سنو, جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے اور پوری رات سوتا رہے, جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے اور پوری رات سوتا رہے, میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے, جھوٹا, وہ کذاب ہے, کذاب. جس کے عشق کے دعوے دار تھے وہ محبوب خود کہہ رہا ہے کہ تو جھوٹا ہے. اگر پوری رات سو رہا ہے تو تو جھوٹا ہے. تو یا رسول اللہ سچا عاشق کون ہے؟ تو بتایا جا رہا ہے عاشق کو نیند کب آتی ہے؟ جس کو مال کی محبت ہو اس کو مال سونے نہیں دیتا, جس کو یار کی محبت ہو اس کو یار کب سونے دے گا. ہم کیسے عاشق ہیں؟ آقا فرما رہے ہیں کہ پوری رات جو سوئے وہ جھوٹا ہے عشق کے دعوے میں, جو فجر میں بھی نہ اٹھے اس سے بڑا جھوٹا کون ہو سکتا ہے؟ مسجدوں کو ویران کر دے اس سے بڑا جھوٹا کون ہو سکتا ہے؟ عاشق تو آگ میں چھلانگ لگاتا ہے یار کی خوشی کے لیے. یہ کیسے عاشق ہے کہ اتنی سی داڑھی جس کا وزن چھٹاک بھر بھی نہیں ہو سکتا, یہ اتنا سا وزن نہ اٹھا سکے عشق کے اندر. وہاں تو خیبر اکھاڑ لیا گیا, اس کا وزن اٹھا لیا گیا عشق والے نے. عشق والے نے 40 من کا دروازہ اٹھا لیا. اللہ اکبر. باس کہتے 70 من کا, اور باس تو کہتے اٹھا کے ڈھال بنایا, ڈھال. میں کہتا ہوں یہ پہلوان سپاہی کا کام نہیں ہے, یہ صرف کشتہ عشق رسول کی کرامت ہے. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, کجا خیبر, رزق اللہ شاہ سرکار, کجا خیبر کا دروازہ, اور کجا داڑھی جس کا کوئی وزن ہی نہیں. جو عاشق اتنا کمزور ہو کہ داڑھی کا وزن اٹھا نہ سکے, اس کو عاشق رسول کہلانے کا حق کیا ہے؟ بہت اچھا. عاشق تو وہ ہوتا ہے جو یار کے سوا کسی کو دیکھنا بھی غیرت عشق کے خلاف سمجھتا ہے. اللہ 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 اللہ. سنتے جائیں, یہ جو عشق کی بات پر ولایت ملتی ہے نا, یہ وہ عشق نہیں ہے جس کو ہم لے کے بیٹھے. بڑی معذرت کے ساتھ جس دن موت سے آنکھیں بند ہوگی تب پتا چلے گا کہ عاشق تھا کہ مکار تھا. اللہ اکبر. خود کے بارے میں اس دن پر بند ہے نا, آنکھیں کھول کے آنکھیں بند ہے. جس دن آنکھیں بند ہوگی اس دن آنکھیں کھلے گی, پتا چلے گا داڑیاں منڈا کر نبی کو نہیں خود کو دھوکہ دے رہا تھا. نمازوں کو ترک کر کے عاشق رسول کہلا کر کے نبی کو نہیں خود کو دھوکہ دے رہا تھا. سود کے دھندے اور حرام کاروبار کر کے میں کسی اور کو نہیں خود کو دھوکہ دے رہا تھا. ہاں ہاں اللہ اکبر. موبائل کے اسکرین پر ہیرو ہیروئن کی فوٹو رکھ کر کے عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کر کے گندی پکچریں موبائل کے اندر جو ہے وہ مضبوط سے مضبوط اور مشکل سے مشکل پاسورڈ کے اندر چھپا چھپا کے رکھتا تھا. میں نے کہا اس سے بڑھ کر بھی کوئی بے وفائی ہوگی, اس سے بڑھ کر بھی کوئی بے وفائی ہوگی, اس لیے کہ جس کی نگاہ سے وہ تیرا محبوب, جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی, اس کی نگاہ سے تیرے موبائل کے مضامین اور اس کے مناظر کیا چھپ سکتے ہیں. ارے عاشق تو وہ ہوتا ہے, تو دیکھ رہا ہے گندی فلم, تو دیکھ رہا ہے معاذ اللہ حرام, تو ڈوبا ہوا ہے حرام میں, تو ڈوبا ہوا ہے نافرمانی میں, آ ذرا دیکھ صدیق اکبر کو, اس کشتہ عشق رسول کو سب سے آخری میں رسول اللہ سے ہٹا کرتے تھے. سب سے آخر میں توجہ کرنا کس عشق کی بات میں کر رہا ہوں, سب سے آخر میں رسول اللہ سے ہٹا کرتے تھے. سب صحابہ گھر کو چلے جاتے, آخری میں یہ جاتے اور جا کر کے گھر جاتے. کس کے گھر میں بیوی نہیں, کس کے گھر میں بچے نہیں, کس کے گھر میں راحت نہیں. انسان کو سکون ملتا ہے تو صرف 2 گھروں میں, یا تو اللہ کے گھر میں یا تو خود کے گھر میں, باقی کہیں سکون نہیں
ملتا. لوگ مجھ سے کہتے ہیں بابا کبھی آرام کے لیے میرے گھر آئے. میں ہنس کے کہتا ہوں آرام گھر سے زیادہ تمہارے گھر میں مل کیسے سکتا ہے؟ مجھے آرام کی حاجت ہوگی تو میں اپنے گھر میں کروں گا، اس لیے کہ اپنے گھر سے زیادہ آرام کہیں نہیں مل سکتا، اس لیے کہ جو وہاں مل سکتا ہے وہ کہیں نہیں مل سکتا، اس لیے کہ وہاں ماں کی مسکراہٹیں ہیں وہ لائے کہاں سے، وہاں بیوی کا تبسم ہے وہ لائے کہاں سے، وہاں بچوں کا پیار ہے وہ لائے کہاں سے، وہاں بے تکلفیوں کا ماحول ہے وہ لائے کہاں سے، وہاں دیوار شکن کہے ہیں لائے کہاں سے، بہت دنوں کے بعد لوٹ کر جانے کے شکوے ہیں اس کی الگ لذتیں وہ لائے کہاں سے. یہ ایک اپنی الگ لذتیں ہیں جو انسان کو یا تو خود کے گھر میں ملتی ہے یا تو خدا کے گھر میں ملتی ہے، اس کے علاوہ کہیں نہیں ملتی. کسی کا روٹھنا، کسی کا منانا، کسی کا رونا، کسی کا آنسو پہنچنا، کسی کا اٹھ کے کھڑے ہونا، کسی کا ہاتھ پکڑ کے بٹھانا، یہ یا تو خدا کے گھر میں یا تو خود کے گھر میں، تیسرا کوئی گھر نہیں. اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والوں، عاشق رسول کہلانے والوں، مجھے بتاؤ تو صحیح نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، کس طریقے سے ہم اللہ اللہ بے وفائی کر رہے ہیں. عاشق کو گھر سے زیادہ جو ہے وہ انسان کو گھر سے زیادہ سکون کہیں نہیں ملتا. صدیق اکبر آخری میں گھر پہنچ اور گھر پہنچ کر بیوی دیکھی، بچے دیکھے، کھانا دیکھا، پینا دیکھا، گھر کی دیوار، نکل گئے باہر. نکل کیوں؟ گھر میں دل نہیں لگتا. اللہ یہ عشق ہے. اپنے گھر میں دل نہیں لگتا، یہ عشق ہے. نکل آئے باہر حضور کی چوکھٹ پہ، تو حضور کا دروازہ تو پردہ گر چکا ہے، حضور گھر کے اندر ہے، بلا نہیں سکتے، بے ادبی ہے، جا نہیں سکتے اللہ اللہ، اس لیے کہ ماحول خلوتوں کا ہے. تو صدیق اکبر وہیں بیٹھ جاتے، سیدنا ابوبکر صدیق وہیں بیٹھ گئے. اپنے گھر میں قرار نہیں ہے وہیں بیٹھ گئے. بیوی کا منہ دیکھ کر قرار نہیں، بچوں کا منہ دیکھ کے قرار نہیں. کیوں؟ یار سے پیار اتنا ہے. بیٹھ گئے وہیں، بیٹھے بیٹھے آنکھ لگی تو یار کی چوکھٹ پہ سر رکھ دیا اور وہیں پڑ گئے. لوگ مسلوں پر سر جھکانے، یہ درے یار پہ جبھی سائی. عشق کی یہ منزلیں آتی ہے، عشق کی یہ منزلیں جو صدیق کو میسر. گردن رکھ دی، صبح ہوئی، دروازے سے پردہ اٹھا، حضور نے دیکھا یار غار پڑا ہوا ہے چوکھٹ پہ. ابو بکر کیا ضرورت تمہیں یہاں لائی ہے؟ عرض کی آقا کوئی اور ضرورت نہیں، آپ کے بغیر گھر میں بھی دل نہیں لگتا، آپ کے بغیر کسی کو دیکھ کے چین نہیں آتا، قرار نہیں آتا، اس لیے گھر چھوڑ کے یہاں آ جاتا ہوں کہ جب صبح ہوگی ابو بکر سب سے پہلے کسی کو دیکھے گا تو اپنے یار کو دیکھے گا، اور ابو بکر کا یار سب سے پہلے اگر کسی پہ نظر ڈالے گا تو اپنے ابو بکر پہ نظر ڈالے گا. آپ غور تو فرمائے نا، ذرا توجہ تو کرے. صدیق کو بیوی دیکھ کر سکون نہیں ملتا، وہ عاشق سچا عاشق جس کے عشق کی تصدیق اور تائید قرآن و حدیث نے کی ہے. ہم کیسے عاشق، ہم گندی فلموں میں ڈوبے ہوئے، ہم کیسے عاشق داڑیاں منڈانے میں ڈوبے ہوئے، ہم کیسے عاشق ہم گندگی اور پاپ میں ڈوبے ہوئے، ہم کیسے عاشق. کتنے جوان ہیں جن کے افیئر کے چکر نہیں ہے. ہنسنے کی بات نہیں، ارے جس کو یار کا پتہ ملتا ہے وہ تو جنت سے منہ پھیرتا ہے. جس کو یار کا پتہ ملتا ہے وہ جنت سے منہ پھیرتا ہے. میں جنت لے کے کیا کروں؟ جس کو یار کا پتہ ملتا ہے وہ حوض کوثر سے منہ پھیرتا ہے. جس کو یار کا پتہ ملتا ہے وہ جنت کی نعمتوں سے منہ پھیرتا ہے. آپ کہیں گے اتنی بڑی بات کر رہے ہیں. میں نے کہا اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، 14ویں صدی کے مجدد سے پوچھ. عشق و محبت کے امام وہ کہتے ہیں شربت نہ دے نہ دے، جنت کا شربت نہیں دیتا، نہ دے شربت نہ دے نہ دے تو کرے بات لطف سے. شربت نہ دے نہ دے تو کرے بات لطف سے، یہ شاید ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی. واہ 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 واہ. عاشق تو جنت کی نعمتوں کو تکنا نہیں چاہتا یار کے سامنے، اس لیے کہ یار دیکھنے سے جی نہیں بھرتا. ہم فلم کس منہ سے دیکھ رہے ہیں؟ گندے مناظر عشق کا دعویٰ کر کے کس منہ سے کہیں ہم اپنے آپ کو دھوکہ تو نہیں دے رہے. مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ جب قبر میں مر کے پڑے رہیں گے، جہاں دوست یار بھائی بھتیجے بھانجے سب چھوڑ کے چلے جائیں گے، اس وقت تو آنا حضور ہی نے ہے، اس وقت تو تشریف لانا حضور ہی نے. اگر حضور آئے اور آ کر کے فرمایا مکار منافق عشق کا دعویٰ کر کے گناہوں کے تیر میرے سینے پہ چلاتا تھا، اس لیے کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، رسول اللہ کا فرمان ہے، ذمہ دار اپنی گفتگو کا خود ہوں.
جی جی فرمایا تمہارے گناہوں سے میرا دل دکھتا ہے. اوہ مکے کے کافروں کے پتھر حضور کے جسم کو چھلنی کرتے تھے، اور کلمہ پڑھنے والوں ہمارے گناہوں کے تیر رسول اللہ کے دل کو تکلیف پہنچا. جو قوم اپنے نبی کا دل دکھائے، حرام کھا کے، شراب پی کے، زنا کر کے، سٹے بازیاں کر کے، عورتوں سے محبتوں اور ناجائز عشق کے تعلقات بڑھا کے، وہ قوم جو رسول اللہ کے دل کو چھلنی کرے، اس کو بھی عاشق رسول کہلانے کا حق ہے. وہ بھی عاشق رسول ہوں گے. اپنے آپ کا احتساب کرو، توبہ کرو، معافی طلب کرو. آپ کہیں گے پھر عاشق کون ہوتا ہے وہ بتا دے. چلے میں بتا دیتا ہوں، ایک بات پھر آگے چلتے ہیں. عاشق میں یہ کہا تھا جملہ، پھر اتنی لمبی ہو گئی. عاشق محبوب کا کہنا کبھی توڑتا نہیں. عاشق محبوب کا کہنا وہ ناممکن بھی ہو تو وہ نہیں توڑتا. اس کے لیے اس کو کچھ بھی کرنا پڑے تو بھی نہیں توڑتا، کیونکہ منزل عشق یہی ہے. منزل عشق یہی ہے. آئیے چلتے ہیں اور بات سمیٹتے ہیں، ذرا لمبی ہوتی ہے، تھوڑا دوسرے عنوان کی طرف بھی بڑھنا ہے. ایک مرتبہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے کچھ مریدوں نے شکایت کی، حضرت آپ ہیں پیر، پیر کے لیے سب برابر، جب تک جب فرید فرید فرید، میرا فرید میرا فرید میرا فرید، یہ کیا ہے؟ سرکار بابا قطب نے فرمایا ٹھیک ہے، میرا فرید کہنا برا لگتا ہے نا، کبھی بتا دیں گے فرید ہے کیا چیز. ہاں اس لیے کہ محبوب کی نظر میں سب رہتے ہیں، کیونکہ وہ ساقی ہوتا ہے نا. ہاں اس کی نظر سب پہ رہتی. میرا فرید میرا فرید. رکو بتاتا ہوں فرید کیا ہے. ایک دن دلی میں کڑاکے کی سردی تھی، ایسی ٹھنڈک، وہ بھی دلی کی ٹھنڈک، آج کل کی بھی برداشت نہیں ہوتی. مکانات بلڈنگیں بننے کے بعد، جب دلی تو تھا ہی کھلا سا، تو ایک طرف جمنا ہے اور پھر دریاؤں کا ایک عجیب ماحول اور معاملہ ہے، پھر بازو میں کشمیر کی ٹھنڈی ہوائیں، برف باری کا وہ ماحول. ابھی بھی کشمیر میں برف برستی ہے تو دلی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اتنی بستی کے بعد بھی. تب تو بستی مٹھی بھر تھی. کڑاکے کی سردی، آدھی رات ہو چکی، لوگوں کے گھر کے اندر چولہے بجھ چکے، کیونکہ مغرب بعد لوگوں کے چولہے بجھ جاتے تھے. وہاں صرف چولہے ہی جلتے تھے اس دور میں، 900 سال پہلے کی بات کم و بیش. ٹھیک فرمایا فرید. بابا قطب نے کہا فرید ٹھنڈی بہت لگتی ہے بیٹے. جی بابا صاحب. پھر مجھے آگ چاہیے بیٹا، آگ تاپنا ہے، تھوڑا ٹھنڈک دور کرنا ہے. آدھی رات کے بعد آج کل کا مرید ہوتا وہ کہتا حضرت آپ آدھی رات کے بعد آگ مانگ رہے، سب چولہے بجھ چکے ہوں گے، ابھی کہاں بھی پھر صبح دیکھیں گے. جو بھی کہتا جو بھی کہنا ہے ٹھیک ہے نا. جو قوم اللہ رسول کی بات نہ مانے پھر اس سے کیا امید کی جا سکتی ہے. لیکن اب نا امید بھی نہیں ہے. نہیں اقبال مایوس اپنی کشت ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. تو یہ مٹی کو بس نم ہونے کی ضرورت ہے. تو ہوا کیا؟ بابا صاحب نے فرمایا فرید آگ تاپنی ہے، مجھے آگ چاہیے. آپ نے ٹھیک ہے حضرت میں لاتا ہوں. آدھی رات کو ادھر نکلے دلی کی گلیوں میں. ادھر بابا صاحب نے، بابا قطب نے ایک سیگڑی دوسرے مرید کو اشارہ کر کے کہا لے جا، اور چلانا آگ لے لو آگ، آگ لے لو آگ. اور جب یہ کہنا کہ آگ چاہیے تو ایسے مت دینا، اس کو کہنا ایک آنکھ کاٹ کے دے پھر تجھے آگ دے. اور یہ بات کسی کو مت بتانا. سرکار بابا قطب کے اشارے پہ دوسرا مرید نکلا، یہ چلے ادھر ادھر ڈھونڈنے تو پیچھے سے ایک آ رہا تھا آگ لے لو آگ آگ. آگ خوش ہو گئے کہ آگ دے دو بھائی، ایسے نہیں دیں گے، بہت قیمتی آج آگ. کہا کیا؟ تو جتنا لینا ہے لے لو. کہا نہیں آنکھ کاٹ کے دینی پڑے گی، آنکھ کاٹ کے دے تب آگ ملے گی. کہا بس اتنی سی بات ہے، یار کے لیے ایک آنکھ کیا، یار کے لیے ایک آنکھ کیا، اگر میرے مرشد کے لیے ہزاروں آنکھیں بھی قدرت دیتی، قربان کرنا پڑتا تو یہ سودا سستا تھا. اس کا نام ہے میرے بھائی، جس کی لذت ہم نے نہیں چکی. ہم تو صرف باتیں کر رہے ہیں.
ہم تو صرف قصے کہانیوں میں الجھے ہوئے ہیں اور تاریخ کے اوراق گواہ اس پر لوگ کچھ بھی کرٹیسائز کریں، لیکن حضرت فرید الدین نے آنکھ کاٹ کر کے اس کے ہاتھ میں رکھ دی اور پٹی باندھ لی آنکھ پر، اور پٹی باندھ کر آئے، آنکھ دی اور سیدھا حجرے میں، کیونکہ آنکھ کاٹنے کا درد کوئی معمولی تھا؟ اگر پیر کے سامنے بیٹھا رہوں گا تو درد سے برداشت نہیں ہوگا، تو پیر پوچھے گا کیا ہوا ہے؟ جب عشق میں قربانی دی جاتی ہے تو جتایا بھی نہیں جاتا، بتایا بھی نہیں جاتا۔ عشق کی قربانیوں کو نہ جتایا جاتا ہے نہ بتایا جاتا ہے، یہ چیزیں چھپانے کی نہیں چھپانے کی ہوتی ہے، تبھی تو یار کے لیے کی جاتی ہے۔ عشق جتنا مخلص ہوتا ہے اتنی کوئی چیز مخلص نہیں ہوتی۔ گئے آنکھ پہ پٹی باندھ کر کے حجرے میں، پیر نے تو آنکھ تاپنا کیا تھا، وہ تو ایک امتحان تھا۔ صبح فجر کی نماز میں حاضر ہو گئے، دیکھ رہے ہیں آنکھ کٹ گئی ہے رات کو، آدھی رات کے بعد، اور صبح فجر میں پھر حاضر ہے۔ ہاں، اس لیے کہ جو پیر کا اتنا وفادار ہو وہ اپنے نبی کا کتنا وفادار ہو۔ بات یہ ہے، آئے نماز کے بعد ساری میں مسجد بھری ہوئی ہے، بابا صاحب پہلی صف میں، سرکار قطب نے فرمایا بیٹے فرید آنکھ کو کیا ہو گیا؟ اب مسجد ہے، پیر پوچھ رہے ہیں، جھوٹ بھی نہیں بول سکتے، بتانا بھی نہیں، اللہ جھوٹ بھی نہیں بول سکتے، بتانا بھی نہیں ہے، کیونکہ عشق غیرت مند ہوتا ہے، یار کے سوا کچھ نہیں، نہ میں دیکھوں، ہاں نہ کوئی دیکھندو والا معاملہ ہوتا ہے، وہاں تو بہت غیرت کی بات ہوتی ہے۔ اللہ کرے میری قوم عشق سیکھ لے، آمین، ہاں آمین، اللہ کرے وہ عشق کے چھیٹے ہمیں، مجھے اور آپ کو نصیب ہو جائیں، ہمارے مقدر سنور جائیں۔ کیا ہوا؟ عرض کرتے ہیں اب جھوٹ بھی نہیں ہو، بات بھی بن جائے، تو کہا بابا صاحب آنکھ آئی ہے۔ اس ایک جملے میں اتنی گہرائی تھی کہ کہہ دی آنکھ آئی ہے، تو حضرت قطب الدین نے ہاتھ رکھ کے کہا آنکھ آئی نہیں ہے، یہ تو سوائی ہے۔ سوائی کا مطلب کیا؟ آنکھ آنے کا مطلب ہوتا ہے آشوب چشم، اور بھی معنی ہوتے ہیں، اور کہا سوائی کا مطلب یعنی جو ایک تھی نا ایک، اب وہ ایک نہیں ہو گئی، ایک سے وہ سوا ہو گئی۔ ہاتھ رکھا، جب پٹی کھلی تو درد ختم تھا، اور ایک آنکھ، اس آنکھ سے ایک آنکھ بڑی تھی، اسی لیے ہمارے صوفیہ کہتے ہیں بابا فرید کی اولادوں میں، بابا فرید کی اولادوں میں جو فرید ہی ہوں گے، آج بھی ان کی نشانی یہ ہے کہ ان کی آنکھیں اکثر بڑی بڑی ہوگی، کیونکہ پیر کے لیے عشق میں جو قربانی دی تھی، ایک آنکھ قربان کی، پیر نے قیامت تک کے لیے آنکھوں کا حسن عطا کر دیا۔ یہی ہوتا ہے، عشق میں اصل قربانی دیتا ہے، صلہ نسلوں کو ملتا ہے، عشق میں اصل قربانی دیتا ہے، صلہ نسلوں کو ملتا ہے۔ نہیں دیکھا کبوتری اور کبوتر نے انڈے دیے، ایک نے قربانی دی، پوری نسل کو صلہ کیا ملا؟ قیامت تک کی اولاد حرمین شریفین کی مقیم اور مکین ہو گئی۔ دیکھ رہے ہیں عشق کی قربانی کا صلہ یہ ہے، حسن و حسین نے قربانی دی، قیامت تک کے اللہ اکبر بڑی بڑی ہستیاں نسل کے مقدر میں لکھ دی گئی، بڑے بڑے مرتبے لکھ دیے گئے۔ تو اب آپ مجھے بتائیں عشق میں یہ قربانی دی جاتی ہے، ہم نے کیا قربانی دی؟ اللہ اکبر۔ قرآن کہتے ہیں الذین آمنوا، ولی کی پہلی پہچان کہ وہ عاشق ہوتا ہے، یعنی مومن ہوتا ہے، ہاں غیر عاشق کبھی ولی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جب اٹھے گا ہی نہیں فجر میں تو راتوں کو کیا جگے گا؟ بے شک، وہ فلمیں دیکھے گا تو وہ قرآن کب پڑھے گا؟ ہے نا؟ جب وہ محبوب کی یاد میں نہیں رہے گا تو اس کو پھر وہ حرارتیں کہاں سے نصیب ہوگی منزلوں کی؟ تو اگر غموں سے نجات چاہتے ہو تو عاشق بنو، ہر غم سے نجات مل جائے گی۔ بے شک۔ اور دوسری صفت وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی مجھ سے پوچھے ولی کی پہچان کیا ہے تو دو چیزیں، اسی پہ بات مکمل۔ ولی کی پہچان کیا؟ دو چیزیں، وہ عاشق رسول ہوتا ہے اور وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ بے شک۔ اب اللہ کا ڈر کیا ہے؟ عشق ہوتا ہے تو غیرت عشق میں آدمی عبادت کرتا ہے، توجہ کرنا بہت خیال سے، عشق عبادت کرواتا ہے، عشق عبادت کرواتا ہے، اور خوف گناہ سے رکواتا ہے۔ اس لیے کہ جو صرف عبادت کرے گا گناہ کے دروازے کھلے رہیں گے، گناہ کر سکتا ہے، لیکن جو گناہ نہیں کرے گا وہ کس وجہ سے نہیں کرے گا؟ اللہ کے خوف کی وجہ سے، خشیت کی وجہ سے۔ آج ہمارے اندر جو گناہوں کے حوالے سے دلچسپی ہے
جو برائیوں کے حوالے سے دلچسپی ہے، بڑی وجہ دلوں سے خوف خدا کا اٹھ جانا۔ آپ کو حیرت ہوگی کون ایسا مسلمان ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ میں کہتا ہوں اللہ سے ڈرنے والے کے بارے میں امام غزالی سے پوچھا گیا، اللہ سے ڈرنے والے کی پہچان کیا ہے؟ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے معلوم کیسے کریں کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے؟ امام غزالی کہتے ہیں جو شخص اللہ کی منع کردہ چیزوں سے رک جائے سمجھ لو کہ یہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ آج ہم کتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، ہمیں ڈر نہیں لگتا۔ اگر سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہوں تو منہ میں اندر گٹکا بھرا ہوا ہے اور تھوک ہے، لیکن ہے سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں تو منہ کا تھوک بھی ہم زمین پہ نہیں ڈالتے، کیونکہ سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں سی سی ٹی وی کیمرہ دیکھ رہا ہے اپنے جیسا انسان، تو ہم وہ گٹکے کا تھوک نہیں تھوکتے کیونکہ ہم وہ دیکھ رہا ہے سی سی ٹی وی کیمرہ، اور اللہ دیکھ رہا ہے تو زنا بھی ہو رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے جھوٹ بھی ہو رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے حرام کاروبار بھی ہو رہے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں جتنا اپنے جیسے انسان کی تو عزت کر رہا ہے، اگر تو نے اتنی بھی عزت اللہ کی نہیں کی تو پھر تجھے مسلمان کہلانے کا حق کیا ہے؟ باپ دیکھے تو سگریٹ نہیں پیتے اور اللہ دیکھ رہا ہے تو کیا کیا کر رہے ہو؟ کبھی سوچا، کبھی غور کیا؟ اللہ اکبر، وہ اللہ کے ولی تھے جو اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ کیسے ڈرتے تھے؟ حضرت سلطان العارفین بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ، دو چار باتیں دھیان سے دل کے کانوں سے سن لیں۔ اللہ کے ڈرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے بندے کیسے تھے؟ سلطان العارفین بایزید بسطامی، آپ کو خون کا پیشاب ہوتا تھا، آپ کے پیشاب کے رستے سے خون نکلتا تھا، مریدین کو پتہ چل گیا، مریدوں نے کہا سرکار علاج کرائیں اچھے حکیم سے، آپ کے خون سے پیشاب نکل رہا ہے۔ بایزید نے کہا بیٹا میرے اس پیشاب کا علاج کوئی حکیم اور کوئی طبیب نہیں کر سکتا۔ کہا کیوں؟ فرمایا یہ خون کی جو پیشاب ہوتی ہے کسی بیماری کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ مجھ سے بچپن میں گناہ ہو گیا تھا، میں نے بچپن میں گناہ کر لیا تھا۔ جب یاد آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ جب اس گناہ کے بارے میں مجھ سے پوچھے گا تو میں اللہ کو جواب کیا دوں گا؟ تو اللہ کے خوف کی وجہ سے میرا جگر پگھلنے لگتا ہے اور پگھل کر کے پیشاب کے رستے سے بہتا ہے، تو تم کو لگتا ہے کہ خون کا پیشاب ہو رہا ہے، وہ خون کا پیشاب نہیں ہوتا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے خوف کی وجہ سے جو میرا جگر پگھلتا ہے وہ جگر پیشاب کے رستے سے بہتا ہے، اس لیے تم سمجھتے ہو کہ خون کا پیشاب ہو رہا ہے، وہ جگر کا بہنا ہے خدا کے خوف کی وجہ سے۔ ایک گناہ نہ کردہ، وہ جس کو گناہ کہہ رہے وہ گناہ ہے ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا یہ خیال ہے۔ آپ مجھے بتائیں تو صحیح، اللہ اکبر، میری قوم اللہ کی بارگاہ میں کیسے کھڑے رہے گی؟ بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے منبروں سے پڑھا جاتا ہے قیامت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں کہتا ہوں میرے عزیز تو کیا دیکھے گا؟ قیامت کا منظر تمہیں یاد ہے؟ تمہیں پتا ہے؟ اگر نہیں ہے تو ایک اشارہ قرآن کی روشنی میں دے دوں۔ وہ جبریل سید الملائکہ، وہ جبریل سید الملائکہ جس نے ہر نبی کے پاس حاضری دی، حضرت آدم سے لے کے خاتم الانبیاء تک، گویا کہ ہر نبی کے وہ صحابی ہوئے، لیکن اللہ اکبر، قیامت کا منظر قرآن جو بیان کرتا ہے، یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن۔ اللہ اکبر، قرآن کہتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو جبریل امین اور ان کے ساتھ سارے ملائکے صف بصف اللہ کی ہیبت سے کانپتے ہوں گے، اللہ کی ہیبت سے کانپتے ہوں گے۔ اس دن کسی کو کلام کرنے کی جرت نہیں ہوگی۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں نا ہم اللہ کو حساب دیں گے، اللہ سے باتیں کریں گے، اللہ اکبر، وہاں حال کیا ہے؟ حدیث کہہ رہی ہے آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی کی زبان پہ نفسی نفسی ہوگا، جانبیاں نفسی نفسی کہیں گے۔ مجھے ایک روایت یہاں یاد آئی، اللہ کرے کسی کے دل میں بیٹھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتی ہے، ان کی امی کو خدا کی بیوی کہتی ہے، اس اعتبار سے عیسائی لوگ تین خدا مانتے ہیں، ٹھیک؟ اللہ جانتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ سبق ان کو کبھی نہیں پڑھایا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تو پیدا ہوتے ہی کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔
आतानी अल किताब, और मुझे किताब दी गई है ना, और मैं अल्लाह का नबी हूं। उन्होंने तो खुद ही ऐलान किया कि अल्लाह नहीं हूं, अल्लाह का बंदा हूं और नबी हूं। लेकिन उनकी कौम ने गढ़ लिया ईसा अल्लाह का बेटा, ईसा अल्लाह का बेटा। अब कयामत का दिन होगा, सुन ले हदीस रिवायत, कयामत का दिन होगा। कयामत के दिन अल्लाह पाक इस इल्जाम को खत्म करने के लिए, हिसाब लेने के लिए नहीं, हिसाब लेने के लिए नहीं, इल्जाम खत्म करने के लिए। और आप जानते हैं इल्जाम खत्म करना ये इताब के लिए नहीं होता, ये तो मोहब्बत की अलामत है। कि भाई ईसा पे जो इल्जाम लगाए कि उन्होंने कहा कि मैं खुदा का बेटा हूं, आज कयामत पे वो क्लियर हो जाए, ईसाई झूठे साबित हो जाए। अल्लाह अपनी अदालत में हजरत ईसा को तलब फरमाएगा और कहेगा, ईसा, ये जो आपके मानने का दावा करने वाले ईसाई थे, ये कहते हैं आप खुदा का बेटा है, तू खुदा का बेटा है, तो ये सबक तूने पढ़ाया था इनको? एक सवाल, अल्लाह एक ही सवाल करेगा। अल्लाह अपनी अदालत में हजरत ईसा के उस पाक दामनी और मासूमियत के इजहार के लिए एक सवाल करेगा, हिसाब के लिए नहीं। बार बार इस पर गौर करना, घर जाकर आंखों को आवारा करने वाले, यतीमों का माल अपने पेट में हराम की शक्ल में डालने वाले, शॉर्ट और इजी मनी के चक्कर में जंगली रमी को प्रमोट करने वाले नौजवान, इजी मनी के चक्कर में हराम और हलाल की तमीज न करने वाले नौजवान, आंखों को तस्कीन देने के लिए किसी के हुस्न को तकने वाले जवान, किसी की बेटी को लेके भागने का प्लान बनाने वाले जवान, जरा दिल के कानों से किसी का दर्द सुने। जनाब ईसा खुदा की अदालत में है और हिसाब के लिए नहीं, सिर्फ इल्जाम के खात्मे के लिए, उनकी बरात के लिए। अल्लाह पूछेगा, तुमने कहा था मैं खुदा का बेटा हूं? ये एक ही सवाल जब हजरत ईसा से अल्लाह फरमाएगा, रिवायत में आता है कि ईसा अलैहि सलाम के जितने बाल होंगे, बाल, अल्लाह के खौफ की वजह से हर बाल से खून से फुहारे निकलेंगे। हिसाब नहीं हो रहा है, इल्जाम से बरी करने के लिए अल्लाह पूछ रहा है एक सवाल जो उन्होंने किया भी नहीं था। उनके हर बाल से खून की फुहारें निकलेगी। जो मासूम है उससे अल्लाह पूछ ले तो उनका ये हाल है। हम जैसे मुजरिम जिन्होंने पूरी पूरी रात जराइम में गुजारी, जिन्होंने पूरी पूरी रात गुनाहों में गुजारी, अल्लाह अकबर, अपना अंजाम क्या होगा, अपना हाल क्या होगा। मेरे अजीज, मेरे भाई, जिस गौसे पाक की ठोकर से मुर्दे जिंदा होते थे, वो भी कहते थे, मौला अगर अब्दुल कादिर के आमाल अच्छे नहीं हो तो क़यामत में अब्दुल कादिर को अंधा उठाना ताकि तेरी बारगाह में शर्मिंदगी से बच जाऊं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, सैयद सज्जाद, करबला का ऐनी मुशाहिद, ऐनी मुशाहिद, अल्लाह अकबर, जिसको ज़ैनुल आबिदीन कहा, रसूलुल्लाह ने जिसकी पैदाइश की बशारत दी, मौला अली के हकीकी पोते, हुसैन इब्ने अली के हकीकी बेटे, अल्लाह अकबर, वो इमाम है ज़ैनुल आबिदीन, इमामुल अइम्मा है। जब रो रहे थे घर की छत पर बैठकर, छत पे बैठ के इसलिए रो रहे थे ताकि किसी को खबर न हो। छत पे बैठ के रो रहे थे तो रोते रोते आंसू इतने निकले कि छत के परनाले से गिरने लगे गली में। तो किसी को पता नहीं था कि ये आंसू है या पानी है। अब पानी गिरे तो आदमी को शक होता है ना, पाक है कि नापाक है। तो उसने कपड़े समेट के कहा, ये कैसा पानी है? उसने कपड़े समेट के कहा, ये कैसा पानी है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, कपड़े समेट ले, एक पापी और गुनहगार के आंसू है, कहीं तेरे दामन से न लग जाए और तेरे दामन को दागदार न कर। ये उनकी खशियत थी। बात को एंड करते हुए अर्ज करूं, आज एक बात कही जाती है, मौलाना हमें इतना न डराए, इतने खौफ की बात न करें। क्यों? इसलिए कि हम तो गौस पाक के दामन से वाबस्ता हैं, गरीब नवाज के दामन से वाबस्ता हैं, मदार पाक के दामन से वाबस्ता हैं, वारिस पाक के दामन से वाबस्ता हैं। मैंने कहा, अल्लाह ये वाबस्तगी आपकी भी सलामत रखे और मेरी भी सलामत रखे। एक बात सुन ले दिल के कान से, मैं और आप जिनसे वाबस्ता हैं वो लोग जितने बड़े हैं उनसे भी एक बड़ी बात करना चाहता हूँ। ये जितने नाम हमने लिए ना, ये सब शहजादे हैं उस सरकार के जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं। वो जात हैं सैयदना इमामुल अइम्मा हजरत इमाम जाफर सादिक की जात।
میں اسی پہ بات مکمل کر دوں گا. آپ کی عدالت میں فیصلہ عاشق کون, خاشع کون, اللہ سے ڈرنے والا کون, ہماری طبیعت کیا, ہم اپنی جنت اور جہنم کے فیصلے ہم خود کرنے لگے. کورٹ میں مقدمہ ہوتا ہے تو ہماری دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے, جج کیا فیصلہ کرے گا, ہے نا. دنیا کی کورٹ جہاں رشوت دے کے معاملات چلتے ہیں, مجرم بے گناہ ہو جاتا ہے اور بے گناہ مجرم بن جاتا ہے, ان کورٹوں کے فیصلوں سے ہمارے دل کی دھڑکن تیز ہے. فیصلہ کیا ہوگا؟ کوئی کہتا ہے کل میرے حق میں فیصلہ یہ آئے گا کہ میں بری ہو جاؤں گا, مجھے باعزت بولو. کوئی بولتا ہے مجرم؟ نہیں بولتا. دنیا کی کورٹ جہاں رشوت چلتی ہے وہاں کے فیصلے کے لیے دل دھڑک رہے ہیں, اور خدا کی عدالت جہاں کسی کا منہ نہیں دیکھا جائے گا, نہ جہاں رشوت چلے گی, نہ خاندان, نہ قبیلہ, نہ خطہ, کچھ نہیں چلے گا, وہاں کے لیے اللہ کے فیصلے سے پہلے, یعنی جو وہاں فیصلے کا اظہار ہوگا, وہاں جو فیصلے کا اظہار ہوگا اس سے پہلے ہم فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم جنتی ہیں. یعنی آپ کے پاس علم غیب آ گیا ہے کہ ہم جنتی ہیں. آپ مجھے بتائیں نا کہ جب نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں جا سکتا ہے تو آپ کون سی جنت لکھا کے لائیں, میں کون سی جنت لکھا کے لائیں؟ آپ کبھی اس کا خوف بھی تو کریں. ہمیں وضو کا طریقہ نہیں آتا میرے بھائی اور ہم گھمنڈ کرنے کے ہم جنتی. ہمیں نمازیں پڑھنا نہیں آتی اور ہم گھمنڈ کرنے کے ہم جنتی. کہاں ہو غلام علی باپو کے عرس میں آنے والوں؟ میں اس شہزادے والا تبار کا ذکر کرنے لگا ہوں جسے دنیا امام جعفر صادق کہتی ہے. وہ سید جس کا شجرہ نسب, دوست و دشمن سب کو یاد ہے. جعفر صادق بیٹے محمد باقر کے, امام محمد باقر بیٹے امام زین العابدین کے, وہ بیٹے امام حسین کے, اور وہ بیٹے امام علی کے, اور وہ شوہر سیدہ فاطمہ کے, اور وہ بیٹی رسول اللہ. یہ ان کا نسب. اور جعفر صادق کون؟ راتوں کو سونے والا شخصیت نہیں. امام موسیٰ کاظم کہتے تھے میرے ابا ہر رات 300 سے 700 رکعت نماز روزانہ پڑھتے تھے. پہلے امام جعفر صادق کا تعارف سن لے, جن کے کنڈے کی نیاز ہم کرتے ہیں, سن لے پہلے. جعفر صادق کوئی معمولی ہستی نہیں, جس کی جوتیاں سیدھی کرنے کے لیے 100 مرتبہ خدا کو خواب میں دیکھنے والا امام. تھوڑا اس پر توجہ کریں. جس کی جوتیاں سیدھی کرنے کے لیے 100 مرتبہ خدا کو خواب میں دیکھنے والا امام, کروڑوں حنفیوں کا امام, رمضان شریف میں 61 مرتبہ قرآن ختم کرنے والا امام, امام الائمہ, سراج الامہ, کاشف الغمہ, نعمان بن ثابت ابو حنیفہ, جس جعفر صادق کی جوتیاں سیدھی کرتا ہے, جب سیدھی کرنے والا, جوتیاں سیدھی کرنے والا امام اعظم, امام اعظم, مسجد کا 2 رکعت کا امام نہیں, کروڑوں حنفیوں کا امام, داتا علی حجویری کا امام, نظام الدین اولیاء کا امام, مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا امام, قطب الدین بختیار کاکی کا امام, اماموں کا امام, ولیوں کا امام, امام اعظم ابو حنیفہ. امام مہدی جب آخری زمانے میں آئیں گے, آپ جو فیصلے کریں گے وہ مذہب امام اعظم کے مشابہ فیصلے کریں گے, جس کا مسلک قیامت تک جائے گا. اگر دوسرے مسلک کے شافعی, حنفی, حضرت شافعی, مالکی, حنبلی لوگ اگر نہیں سن رہے ہو, اور اگر سن رہے ہو تو وہ برا نہیں مانے. ہمارے یہاں حنفیوں کا یہ ہے کہ یہ 4 نہروں میں سے 3 نہریں جا کر کہیں نہ کہیں رکے گی. قیامت تک جو نہر جائے گی اسے حنفیت کہتے ہیں, وہ امام. اب بتائیں وہ جس کی جوتیاں سیدھی کرے, وہ جعفر صادق کس شان کے ہوں گے؟ کس شان کے, تھوڑا وہ سن لے پہلے, کس شان کے ہیں, اور پھر خوف خدا ان کا بات اینڈ کو پہنچتی. کس شان کے؟ ایک مرتبہ ان کا پڑوسی گھر بیچ رہا تھا. شان دیکھیں, جن کی کنڈے کی نیاز کرتے, شان دیکھ. اور یہ غوث پاک سے پہلے غوثیت کبریٰ پہ فائز ہوئے ہیں. امام جعفر صادق غوث پاک سے پہلے کے غوث ہیں. ہاں, اس کو سمجھ لیں آپ پہلے. آپ پڑوسی سے سنتے ہیں کہ وہ گھر بیچ رہا ہے. پڑوسی آتا ہے, حضرت میں چاہتا ہوں آپ کو بیچوں, لیں گے آپ؟ فرمایا لیں گے. کتنے میں لیں گے؟
کبھی دیکھ سیدھی سیدھی بات اتنی ہے واہ واہ کہ تو اپنا گھر مجھے دے دے، اس کے بدلے میں میں جنت میں محل تجھے دیتا ہوں. سبحان اللہ. یعنی ایسی شخصیت جو لوگوں کو جنت کا محل دے. اور یہ جو قبرستان میں بیٹھ کے گانجا چرس پی کر جو تمہارے پاس لمبی لمبی چھوڑتے ہیں، چورن دیتے ہیں، ویسی بات نہیں. جی جی جی. یہ بالکل پکی پکی کلیئر بات ہے. ہاں یہ بات وہ محل لیتا ہے تو کہ حضرت کوئی قرار تو کرنا پڑے گا نا، لکھی پڑھی کرنی پڑے گی اگر ایسے. لیکن اس دور کے لوگ کتنا اعتماد کرتے تھے اللہ والوں پر. وہ کہتے ہیں تو اپنا گھر دے دے، جنت میں تجھے محل دیتا ہوں. اس نے کہا لکھ کے دے دیں. آپ نے لکھ دیا، میں نے اس کا گھر خرید لیا اور اس کے بدلے میں اس کو جنت کا محل دے دیا. سبحان اللہ. آپ یہ صاحب خریدی بکری کے معاملات کر کے چلے گئے حج کو. اس درمیان میں ہو گیا اس کا انتقال. کس کا؟ جس نے گھر بیچا تھا، اس کا انتقال ہو گیا. جب انتقال ہوا تو اس نے وصیت کر رکھی تھی کہ یہ رکا میرے کفن میں رکھ دیں. اس نے وصیت کی. یقین بھی پکا ہونا چاہیے بھائیو. واہ واہ ہاں. واہ واہ. حق حق حق. جس سے جڑے ہونا اس پر یقین پختہ ہونا چاہیے. شک اور تردد والا معاملہ نہیں ہونا. بے شک. آج ہماری قوم کا عجیب حال ہے. لوگ کہتے ہیں علم غیب نہیں ہے اور اس کی تقریر میں لپک جھپک ہے تو مان لیتے ہیں ہاں علم غیب نہیں ہے. پھر دوسرے دن سنی عالم کی تقریر سنی علم غیب ہے اور کہا ہاں ہے. تو یہ ہاں نہیں کی زندگی کب تک گزارو گے؟ اوہو اوہو. حق کبھی ایک جگہ بھی تو آئیے. یک گیر محکم بگیر، ایک در پکڑو مضبوط پکڑو. کسی نے کہہ دیا اپنی طرح بشر ہے، تقریر میں لپک جھپک ہے تو مان لیا اپنی طرح بشر ہے. پھر کوئی آ کر کے کہے خیر البشر ہے، پھر دلیل دے کہ نہیں خیر البشر ہے. تو اسی میں زندگی گزرے گی. ارے کہہ کیوں نہیں دیتے صدیق اکبر کی طرح؟ تو نبی کی جو شان بیان کر رہے ہیں، نبی اس سے بہت بلند ہے. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا. بزرگ تو یہ قصہ مختصر. چلے گئے حج کو. وہ شخص انتقال کر گیا. اس نے کہا تھا کفن میں رکھ دینا. حج سے واپس آئے. اس کے وارث کھڑے ہوئے. امام صاحب کو کہا حضرت ہمارا گھر دو. کہا میں تو خرید چکا. کتنے میں خریدا تھا؟ کہا وہ اس کو بلا، اس سے پوچھ. کہا حضرت اس کا تو انتقال ہو گیا، ہم اس کے وارث ہیں. کہا میں نے اس کو جنت دیا تھا اور اس کے بدلے میں گھر لیا تھا. کہا یہ بھی کوئی خریدی ہوتی ہے؟ ایسی کوئی خریدی ہوتی ہے؟ فرمایا میں نے اس سے سودا کیا، جاؤ اس سے پوچھو. کہا وہ مر گیا، اس سے کیا پوچھے؟ کہا پوچھو، جاؤ اس کی قبر پہ جاؤ. اس کی قبر پہ گئے تو وہ رکا جو کفن میں رکھا تھا گھر والوں نے اپنے ہاتھ سے، وہی رکا قبر پہ رکھا ہوا تھا. ایک طرف امام جعفر صادق کی تحریر تھی کہ میں نے اس کو جنت میں گھر دیا دنیا کے گھر کے بدلے. دوسری طرف اس کی ہاتھ کی تحریر تھی جعفر صادق سچے ہیں، مجھے جنت میں اپنا محل مل چکا ہے. جو دنیا میں لوگوں کو جنت دیتا ہو اس پیر کی بات کر رہا ہوں، جعفر صادق. اب سننا، اس مقام اور اس شان پر فائز ہونے والے امام جعفر صادق جب لوگ ان سے مصافحہ کرتے تھے تو آپ ان کے ہاتھ پکڑ کر کہتے تھے کہ مجھ سے وعدہ کرو. جو ملنے آتے تھے لوگ ہم لوگوں سے جیسے ملتے ہیں تو ایسے لوگ ان لوگوں سے ملتے تھے جیسے اپنے علماء مشائخ سے لوگ آج ملتے ہیں. تو لوگ ملنے آتے تھے تو آپ ہاتھ پکڑتے تھے اور کہتے تھے وعدہ کر، اگر قیامت کے دن اللہ تجھے بخش دے گا اور تیری مغفرت کرے گا تو تم میری اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دینا کہ اللہ جعفر صادق کو بخش دے. لوگ یہ منظر، یہ بات سن کر روتے تھے. حضرت آپ تو سید ہو، آپ کے نانا شفیع المذنبین ہیں، آپ کے نانا شافعی یوم النشور ہیں. تو امام جعفر صادق روتے تھے، کہتے تھے یہی تو رونا ہے کہ ہم سید ہیں. ہم اپنی نسبت کو یاد کر کے رو رہے ہیں. کہا کیوں رو رہے ہیں؟ کہ اس لیے کہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ ہم اپنے نانا کو منہ کیا دکھائیں. ہم اپنے نانا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں. اس لیے ہم تم سے کہتے ہیں اگر تیری مغفرت ہو گئی تو میری سفارش کر دینا، اور اگر میری ہو گئی تو میں تیری سفارش کر دوں گا. 700 رکعت ایک رات میں نماز پڑھنے والے جعفر صادق، امام اعظم کے استاد، وہ امام جعفر صادق کہتے ہیں نانا کو منہ کیا دکھائیں گے. اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ جو ہوگا دیکھا جائے. ہم کیا منہ دکھائیں گے حضور کو؟ ہم نے کام کیا کیا. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ والوں کے آستانے پر آنے کا مقصد نہ سیر ہے، نہ تفریح ہے، نہ فضول باتیں، نہ ہنسی مذاق ہے. یہاں آنے کا مقصد اللہ کو یاد کرنا، آخرت کی فکر کرنا، اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرنا. اور اگر کچھ غلطیاں ہو گئی
تو ان بزرگوں کو وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا یہی مقصد ہے عرس کا. آؤ اگر آج سے پہلے کچھ ہو گیا ہے تو رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو, اللہ کو مناؤ, اللہ کو راضی کرو اور یہ عہد کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ آج توبہ کر رہے ہیں. توبہ کا مطلب یہ ہے جیسے تھن سے دودھ نکلتا ہے تو دوبارہ پھر تھن میں واپس نہیں جاتا, ایسے ہی توبہ کرنے والا جب گناہ سے ہجرت کرتا ہے, گناہ کی طرف سے نکلتا ہے تو پھر وہ کبھی گناہ کی طرف نہیں جاتا. یہی سچی توبہ ہے. جو ایسی توبہ کرتے ہیں اللہ ان کو اپنا مقبول اور اپنا محبوب بنا لیتا ہے. میں آخری بات عرض کرنے چلا تھا لیکن ایک بات مجھے یاد آ گئی تو اس کو پیش کر کے اپنے عنوان سے متعلق ہے کہ آپ یہ مت سوچو, یہ دماغ سے نکال دو کہ میں بہت پاپی ہوں. ہم پاپی ضرور ہیں لیکن ہمارے پاپ اور ہمارے جرائم اللہ کی رحمت سے بڑھ کر نہیں ہیں. اس کی بارگاہ میں کتنا بھی بڑا پاپی توبہ کرے, کتنا بھی بڑا پاپی توبہ کرے, وہ معاف کرتا. اس نے کسی کے لیے توبہ کا دروازہ بند نہیں, کسی کے لیے بند نہیں کیا. اس اللہ کی شان تو دیکھو کہ قیامت کے دن جب اللہ کی رحمت کا اظہار شیطان دیکھے گا تو شیطان اچک اچک کر کے اپنا منہ دکھائے گا کہ میں بھی ہوں. تو اللہ فرمائے گا کیا چاہتا ہے تو وہ کہے گا مولا تو سب کو بخش دیا, اب میں بچاؤں اکیلا, میرا بھی کچھ فیصلہ کر دے, بخش دے مجھے بھی. اللہ فرمائے گا تجھے بھی بخش دیں گے, شرط صرف ایک ہے, توبہ کر. اس کو اس وقت توبہ کی مہلت دی جائے گی اور توبہ کا طریقہ اس کے لیے ہوگا کہ جس آدم کے سجدے سے تو نے انکار کیا تھا آج پھر اس آدم کو سجدہ کر لے, میں تجھے بھی بخش دوں گا. جس خدا کے یہاں بھئی گناہ اس نے صرف کیا نہیں, پوری دنیا سے گناہ کروائے. وہ صرف زانی نہ تھا, زنا کروانے والا. اس نے کیا نہیں کیا ہے, اس کی فہرست بیان کرنے بیٹھے تو بیان ہوگی, لیکن اللہ اس کو بھی قیامت کے دن فرمائے گا میرے آدم کو سجدہ کر لے تجھے بخش دے. یہ اللہ ہے, یہ اس کی رحمت ہے, یہ اس کا کرم ہے. جو شیطان کے لیے راستے کھلے رکھتا ہے وہ ہمارے لیے راستے کب بند کرے گا. لیکن یہ بھی حدیث میں آیا ہے اللہ کی شان, پھر اللہ کی شان ہے, لیکن اللہ کہے گا سجدہ کر آدم کو, وہ مغرور پھر اکڑ کے کہے گا نہیں کرتا, فرمایا پھر تیرا ٹھکانہ جہنم ہی ہے. لیکن اتنا تو سوچو اللہ کے یہاں کیسا کرم ہے. سب سے آس لگانے والوں اس خدا کی طرف بھی تو آؤ, سب کے دروازے پہ دستک دینے والوں اس خدا کی چوکھٹ پہ دستک دے کے دیکھو, سب پہ یقین کرنے والوں میرے اللہ کی در پر یقین کر کے دیکھو کیسا کریم ہے. وہ کیسے لوگوں نے توبہ کی, کیا مرتبے ملے. جو اینڈ کرنا تھا اس پر, یہ بات بھی میں جو بیان کر رہا ہوں درۃ الناصحین سے پڑھ رہا ہوں. درۃ الناصحین بڑی مشہور کتاب ہے تصوف کی, وہاں سے اس کو پڑھ رہا ہوں. ایک جوان تھا, یہ اپنے الفاظ کے جامع میں پڑھا اس لیے کہ میں تقریر یاد کر کے نہیں آتا, اس لیے میں عبارت لفظ بلفظ نہیں پڑھ سکتا, نہ میرے پاس اتنا وقت ہے یاد کرنے کا. تو اور کتاب اور خطاب میں فرق سمجھنا چاہتا ہوں کہ کتاب وہ ہوتی ہے جس میں حروف ترتیب سے ہوتے ہیں اور خطاب وہ ہوتا ہے جس میں مجمع کی عقل کے موافق مضمون کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے. اس لیے میں عبارت بالکل نقل نہیں کر سکتا, لیکن مفہوم بالکل وہی ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اپنے الفاظ کے جامع میں حسن نام کا ایک جوان, میں درۃ الناصحین سے پڑھا, حسن نام کا ایک جوان, خوبصورت بہت, اتنا خوبصورت ہے, اتنا حسین و جمیل ہے حسن کہ لوگ دیکھتے ہیں تو دیکھتے رہ جاتے. حسن کے گھر والوں نے ایک دن حسن سے کہا حسن بازار جاؤ فلاں چیز لا. حسن بازار گئے, بازار میں خوبصورت لڑکی آئی تھی. حسن کی نظر اس لڑکی پہ اٹھ گئی. حسن نے لڑکی دیکھی اور دیکھتے ہی رہ گئے. حسن بھئی کوئی حسن والا کسی حسن والے کو دیکھ کر اگر دیکھتے ہی رہ جائے تو اس سے پتہ چلے کہ وہ کس غضب کا حسن ہوگا کہ صاحب حسن کسی کے حسن میں مبتلا ہو جائے, ہے نا. حسن کے پاس اتنا حسن ہے کہ وہ خود حسن ہے, اور لڑکی دیکھی اس کے حسن میں مبتلا ہو گئے. حسن, لڑکی نے غصے سے کہا کیا دیکھ رہا ہے,
کہا تو کتنی خوبصورت ہے. جب آدمی کسی پہ فدا ہو جائے تو پھر وہ بہت سی چیزیں بھول جاتا ہے, پھر وہ بہادر ہو جاتا ہے. وہ کہا تو کتنی خوبصورت ہے. اللہ سے نہیں ڈرتا تو؟ اللہ سے ڈر, اللہ سے ڈر. مجھے کیا دیکھ رہا ہے تو؟ اللہ سے, اللہ دیکھ رہا ہے. صاحب درۃ الناصحین نے لکھا ہے, انہوں نے کیا کتنا انصاف کیا وہ جانے, لیکن انہوں نے کہا کہ حسن اس لڑکی کے حسن میں اتنے ڈوب چکے تھے کہ لڑکی نے کہا اللہ سے ڈر, تو اس جملے کا بھی اس وقت حسن میں ڈوبنے کی وجہ, یہ میں جملے میں کہہ رہا ہوں احتیاط سے کیونکہ آگے کچھ اور کہنا ہے مجھے. ہاں, حسن میں, لڑکی کے حسن میں اتنے ڈوب چکے تھے حسن کہ اس نے کہا اللہ سے ڈر. تو اس استغراق اور اس ڈوبنے پر بھی وہ جملے کا کوئی اثر نہیں ہوا, اللہ سے ڈر کوئی اثر نہیں ہوا. اور انہوں نے کہا تو کتنی خوبصورت ہے, تیری خوبصورت سی آنکھیں ہیں, تیری خوبصورت سی آنکھیں ہیں, مجھے دریا کی طرح لگتی ہے, دل چاہتا ہے اس میں کچھ ہوتے لگا دوں. لڑکی نے کہا میری آنکھیں تجھے اچھی لگتی ہے؟ کہاں تیری آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں. کا رخ, ابھی میں تیرے اس عشق اور محبت کا سامان کرتی ہوں. لڑکی گھر گئی, ایک بوڑھی کنیز کو کچھ دے کر کے بھیجا اور کہنا جا کہہ دینا کہ ایک لڑکی کو تو تک رہا تھا, اس نے تحفہ دیا ہے. حسن خوش ہو گئے کہ میری پہلی محبت کا تیر نشانے پہ جا کے لگا, تحفہ بھی آ گیا. لیکن جیسے ہی اس پلیٹ سے, اس تشت سے کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھا, 2 کٹی ہوئی آنکھیں تھیں. حسن نے کہا یہ کیا ہے؟ اس بوڑھی کنیز نے کہا, میری مالکہ نے کہا کہ جو خوبصورت آنکھیں مردوں کو میرے حسن میں مبتلا کر دیں, وہ آنکھیں میں اپنے ماتھے پر کبھی نہیں دیکھ سکتی. مجھے اندھی بن کے رہنا تو گوارا ہے, لیکن مجھے پاپی بن کے رہنا گوارا نہیں ہے. حسن اس واقعے سے اتنا متاثر ہوئے, رو پڑے. حسن تیری وجہ سے کوئی نابینا ہو گئی, اتنی خوبصورت لڑکی کا مستقبل کیا ہوگا, اس سے کون نباہ کرے گا, کون نکاح کرے گا. روتے رہے, روتے رہے. کسی کی استقامت کسی کو بدلتی, روتے رہے. رات روتے روتے گزری. ایک دماغ میں خیال آیا, جملہ یاد رکھنا, دماغ میں خیال یہ آیا, جرم بندے کا کر کے, جرم بندے کا کر کے معافی خدا سے مانگنا, یہ بھی کوئی انصاف ہے. خدا تو اعلان کر چکا, خدا تو اعلان کر چکا کہ بندوں کو ستانے والوں, جب تک بندے تمہیں معاف نہیں کریں گے میں بھی معاف نہیں کروں گا. یہ نماز روزے کا مسئلہ نہیں, چاہے تو معاف کر دوں چاہے تو سزا دوں. جب تم بندوں کی حق تلفی کرتے ہو تو جب تک بندے معاف نہیں کریں گے میں بھی معاف نہیں کروں گا. یہ تو اعلان ہو چکا. تو دل بندے کا دکھا کے, جرم بندے کا کر کے, حق تلفی بندے کی کر کے معافی خدا سے مانگ رہا ہے. کسی کی خوشیوں کو لوٹ کر کے خدا سے تو خوشیوں کا سوال کر رہا ہے. فوراً اٹھے, مجھے اس لڑکی سے معافی مانگنی چاہیے. جب اس لڑکی سے معافی مانگنے کے لیے اس کے گھر کی طرف گئے تو دیکھا کہ جنازہ اٹھ رہا ہے, کسی کا جنازہ اٹھ رہا ہے اور لوگ آنسو پوچھ رہے ہیں. حسن نے پوچھا کس بزرگ کا جنازہ ہے کہ پورا محلہ سوگوار ہے؟ تو کہا یہ لڑکے کسی بزرگ کا نہیں, ہماری قوم کی ایک باغیرت بیٹی کا جنازہ ہے, ہمارے محلے کی باغیرت بیٹی کا جنازہ ہے. کس کا؟ کہا سنا ہے کہ صبح, کل صبح گھر والوں نے بازار بھیجا تھا اور کوئی لڑکے نے اس کو دیکھ لیا, اس کی آنکھ کی تعریف کر دی, تو اس لڑکے کو اس نے آنکھ کاٹ کے بھیجا دیا کہ اب میری طرف نہ دیکھنا, مجھے اندھی بن کے رہنا تو گوارا ہے لیکن پاپی بن کے رہنا گوارا نہیں ہے. آنکھیں کاٹ کے بھیج دی, لیکن جذبات میں تو یہ کام کر دیا. آنکھیں کٹنے کے بعد درد برداشت نہ کر سکی, تڑپ تڑپ کر کے جان دے دی. اسی کا انتقال ہوا ہے. اسی باغیرت بیٹی کا جنازہ لے کر ہم جا رہے ہیں کہ ہمارے قوم میں ایسی بھی بیٹیاں ہیں جو اتنی باغیرت ہے. حسن نے منہ پر ہاتھ رکھ کر کے زارو قطار رونا شروع کیا. حسن تو یہ سوچ رہا تھا نا کہ تیری وجہ سے کوئی اندھا ہو گیا, اندھا نہیں ہوا, تیری وجہ سے کسی کی جان چلی گئی. 2 فقروں نے کہ تو کتنی خوبصورت ہے,
تیری آنکھیں جھیل سی ہے، میں اس میں ڈوب کر غوطے لگانا چاہتا ہوں. 2 فقروں نے کسی کی جان لے لی. حسن تیرے 2 جملے کسی کو قتل کر گئے. تیری محبت کا پہلا تیر کسی کا قاتل بن گیا. حسن گھر لوٹے اور اس لڑکی کی استقامت اور اس کی خشیت اور اس کی غیرت کا تصور کر کے پھر حسن نے کہا مولا جب میری زندگی کے یہ 2 جملے کسی کو قتل کر گئے، کسی کی زندگی ختم کر گئے، آج کے بعد تجھ سے عہد کرتا ہوں کوئی عورت تو عورت ہے، اب کسی مرد کو بھی نظر بھر کے نہیں دیکھوں گا. اور جب حسن نے سچی توبہ کی، حسن نے جب سچی توبہ کی، پھر اسی حسن کو دنیا نے امام حسن بصری کے نام سے جانا. وہ مولا علی کے ڈائریکٹ مرید اور خلیفہ ہیں، غوث پاک کے بھی پیروں کے پیر ہیں اور غریب نواز کے بھی پیروں کے پیر ہیں، جنید بغدادی کے بھی پیروں کے پیر ہیں، بایزید بستامی کے بھی پیروں کے پیر ہیں، مدار پاک کے بھی پیروں کے پیر ہے. کوئی چشتی، کوئی نقشبندی، کوئی سہروردی، کوئی رفائی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حسن کے بغیر میں مولا علی تک پہنچا ہوں. مولا علی نے حسن بصری پہ اتنا کرم کیا، پھر انہوں نے علم سیکھا، تقوی اتنا اختیار کیا کہ مولا علی کہتے تھے جس محفل میں حسن ہو اس محفل میں کسی کو خطاب کرنے کا حق نہیں، جس محفل میں حسن بصری ہو اس میں کوئی واز نہیں کر سکتا، کوئی نصیحت نہیں کر سکتا. اور معراج سے رسول اللہ جو جبہ لے کر آئے تھے وہ جبہ حضرت مولا علی نے امام حسن بصری کو عطا فرمایا اور فرمایا معرفت کی جو دیگ میرے اللہ نے مجھے عطا کی تھی، میرے اللہ نے جو رسول کو عطا کی تھی اور رسول اللہ نے مجھے عطا کی تھی، وہ معرفت کی دیگ میں حسن بصری کو عطا کرتا ہوں. یہ مرتبے ملے، یہ مقام ہوئے، یہ عظمتیں ہوئی. پہلے کی زندگی دیکھو، توبہ کے بعد کے مقام دیکھو. آؤ ہم بھی توبہ کریں، اللہ کی طرف پلٹیں. اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق دے، اس توبہ پر استقامت دے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو اللہ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.